السلام علیکم آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جنید بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ کی دعائیں سر. یہ ہمارے لیے بہت بڑا پلیجر ہے کہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اور شکریہ نوازش شکریہ. اچھا حافظ صاحب میں سوالات کی طرف جاتا ہوں. تو میرا آج کا جو بنیادی پہلا سوال ہے وہ بڑا کرٹیکل کوشچن ہے اور یہ کرٹیکل کوشچن میں چاہتا ہوں کہ آپ پر قرآن کی روشنی سے دلیل پیش کیجیے. وہ پہلا کرٹیکل کوشچن یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں اور قرآن و سنت پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خلافت بخشی، ان کو خلیفہ بنایا. چاہے ہم آدم علیہ السلام کی بات کریں، چاہے ہم دیگر انبیاء کی بات کریں، تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ بنا. یعنی خلافت کا جو منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسائن کرتا ہے اپنے کسی متقی و پرہیزگار بنا، جس کی قرآن مجید میں جگہ جگہ گواہیاں موجود. اور پھر اگر ہم امامت کی بات کریں تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر قرآن مجید موجود. ہم یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں. اچھا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خلافت اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ اختتام کر دی. یعنی اب حضور کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد اب جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب مسئلہ آتا ہے یہاں پر خلافت. اب مسلمانوں کی ایک فکر ہے، میں یہاں نام نہیں لینے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خلیفہ اللہ بنا، خلیفہ مسلمان یا لوگ نہیں بنا. اور اسلام میں جو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو دا قرآن، اکارڈنگ ٹو وہ خلیفہ کو ڈیزائن کرنے والا، وہ اسائن کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لوگ نہیں بنا. تو پھر کس طرح لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ہم ایکسپٹ کریں، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی خلافت پر آپ. اس حوالے سے ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. یہ بڑا میرا بنیادی کوشچن ہے کہ کیا خلیفہ اپنے آپ کو سلیکٹ کروا سکتا ہے متقی و پرہیزگار لوگوں سے یا امت کے لوگوں سے؟ اس حوالے سے، اس کنفیوژن کے حوالے سے ذرا عوام الناس کو گائیڈنس. جی شکریہ. بڑا لوڈڈ اور خطرناک سوال آپ نے کہتے ہیں نا نیوکلیئر سے سٹارٹ کیا. یو وینٹ فار نیوکلیئر آپشن. الحمدللہ. تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ. دس از ایکچولی اٹس ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹس. اور ویسٹ میں رہتے ہوئے الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنے میں غیر مسلموں کی طرف سے کبھی دقت نہیں ہوئی. یعنی ان کی طرف سے کبھی مجھے تنگی دقت نہیں آئی. آپ حیران ہوں گے سو مچ سو کہ میں جب خلافت پہ خطبات وغیرہ دیتا ہوں یا دیے ہیں یا بات کی ہے تو لوگ مجھے آ کے کہہ رہتے ہیں یار او بھائی خیال کرنا تمہیں کوئی غائب ہی نہ کر دے، کوئی اٹھا نہ لے. میں آپ اندازہ کریں تو وہ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک نزاعی ایشو بن چکا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ طاغوتی طاقتیں اٹھاتی ہیں سب سے زیادہ. اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام صرف جو ہے نا وہ مسلح تک محدود ہو جائے، محراب بھی نہیں، ممبر بھی نہیں، صرف مسلح تک. اور نعوذ باللہ وہ ایک پوجا پاٹ جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جائے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہاں کہیں ادھر پرساد آتا ہے تو یہاں حلوہ آئے گا، وہاں منڈپ میں بیٹھتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ مولوی صاحب آئیں گے گونگے بہرے کی طرح، وہ بس وہ کریں گے، یوں کریں گے اور بس لوگوں کو آمین کی آواز آئے اور وہ چلے جائیں. دس از واٹ سوسائٹی وانٹس دیز ڈیز. اور ہماری جو براڈ وے ایجوکیشن ہے جس کی میں پروڈکٹ ہوں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آئی ہیو اے فٹ ان ناٹ جسٹ بوتھ ورلڈز، ان 3-4 ڈفرنٹ ورلڈز. میں نے سیکولر ایجوکیشن میں پڑھا ہے، پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں. براڈ وے ایجوکیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے نا سوسائٹی، اس کو ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلائیں گے،
ہم اگر چاہتے ہیں, ہمارا جمہور اگر چاہتا ہے کہ آج شراب حلال ہو جائے تو ہم حرام نہیں اس کو رہنے دیں گے. اگر ہمارا جمہور فیصلہ کرتا ہے, جیسے کہ 1930s میں یو ایس کانگریس نے اس کو بین کیا شراب کو, تو ان کے جمہور نے فیصلہ کیا, ان کی عقلوں نے, ان کے اذہان نے, ان کے دماغوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سوسائٹی کے لیے بری ہے, اور ہمارے باپ دادا بھی اس کو برا ہی سمجھتے آئے, ہماری روحانی کتابیں بھی بری سمجھتی آئی. وہ بیچارہ پریسٹ بھی یہی کہتا تھا, مگر 200-300 سال سے وہ آزاد تھے, چرچ کا کوئی رول نہیں تھا. کہا نہیں, آج ہمیں ان کی ماننی پڑے گی, کرو شراب کو حرام, بند کر دو, ہر طرح کی الکوہل سیلز, پرچیز, آپ اس کو بوٹ لیگنگ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, بروریز, ہر چیز انلیگل ہوگی. پھر جب منہ کی کھانی پڑی کہ نہیں چل رہا کام, ہزاروں لوگ مر گئے, جیلیں بھر گئیں, لاکھوں کروڑوں کا, اربوں کا نقصان, نے کہا جاؤ جو کرنا کرو, آج سے کھول دی, اور پھر اس کے اندر ریسٹرکشنز بھی لگائیں. بہرحال ابھی بھی اتنی آسان نہیں ہے, یہاں پر بھی ملنا اتنی آسان نہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو گھونٹ لگا رہے ہوں گے, جو نہریں بہ رہی ہیں شاید. پاکستان اور انڈیا میں جو لوگ ہیں نا, دیسی لوگ, اسپیشلی پاکستانی, وہ تو جب جاؤ نا پاکستان پوچھتے ہیں یار وہاں تو تم لوگوں کو کھلی ملتی ہوگی. میں کہا ہاں یار نلکوں میں لگی ہوتی ہے, ایک نلکے میں ادھر بھی آ رہی. تو اینی ویز دے الاؤڈ اٹ. آپ کا مسلمانوں کا فیوریٹ پریزیڈنٹ, ناٹ مائی فیوریٹ, براک حسین اوباما, جاتے جاتے اس کے عظیم سیاہ تر کارناموں میں یہ بھی ایک کام ہے کہ وہ 22 سے زیادہ اسٹیٹس میں ڈرگز کو بھی لیگل کر گیا, with of course some checks and balances. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا, ویسٹ نے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا ہے, اس کو بھگتا بھی ہے, بھگت بھی رہے ہیں, اور تجربے کر رہے ہیں بار بار ادھر سے ادھر. اور اس لیے جب ہم ان کو اسلامک ماڈل پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ہاں نظریہ ہے کہ یہ جو آپ کا ہیومن بائس ہے نا, اس کو نکال دو, اوپر ایک طاقت ہے وہ بتائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب اس کے ہاتھ میں ہوگا نا حلال اینڈ حرام, جب وہ فیصلہ کرے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تمہارا بزنس تھا, کاروبار تھا, اس لیے تم نے کھولی, تمہیں ٹیکس منی چاہیے تھی, تم نے اس لیے ڈرگز کو لیگل کیا, تمہارے لوگ خودکشیاں کر رہے تھے, تم نے کہا چلو ان کو مست کر دو, یہ زیادہ مریں گے نہیں. 20 سے 30 میرینز جو ہوتے ہیں نا ریٹائرڈ لوگ, وہ ہر 2-3 مہینے کے دوران خودکشیاں ہوتی ہیں, اور سال کی ہنڈریڈز کے حساب سے خودکشیاں ہیں. تو بائس ہے نا, انسانی بائس کو کیا کہیں گے اردو میں, یعنی جانبداری, ٹھیک ہے نا, اٹس ناٹ 100% فیئر. تو ان کو جب ہم یہ ماڈل پیش کرتے ہیں نا کہ اسلام میں یہ ایک نظام ہے, اور یہ نظام ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے آیا جس کی طرف سے شائبہ بھی ہمیں ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی, نعوذ باللہ, سبحانہ و تعالی جل جلالہ, جل من لا یخطا. تو وہ مانتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. بدقسمتی سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پاکستان, انڈیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں خصوصاً بالخصوص جھگڑا اس کو جان بوجھ کے لوگوں نے بنایا ہے, اور سیکولر لوگ جو پاکستان میں طاقتیں سرگرم ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کے جھگڑے کو اور ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ جو ان کا خلاف ہے یہ تو کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے, اس لیے ان کو کبھی نہ آنے دینا حکومت میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو باٹم لائن از دس کہ جو تو ایک نظریہ ہے نا, تھیوری ہے, بھائیوں سے ادب و احترام کے ساتھ, جو کہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے, وہ اللہ کی طرف سے وسیع ہوتا ہے, اللہ ہی چنے گا. تو پھر تو اسلامی حکومت کہیں بھی قائم نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر تو ایران میں بھی نہیں ہونی چاہیے. وہاں بندے کی حکومت کر رہے ہیں, وہاں کوئی اہل بیت سے تو نہیں نا امام چنا ہوا, وہاں پہ بھی ایک نظام چل رہا ہے, اس کو آپ خلافت نہ بولیں, اسلامی حکومت بول رہے ہیں, اسلامک ریپبلک. وہاں پہ ایک شرعی نظام کے ساتھ بیٹر دین ادر کنٹریز, بہت ساری مسلمان ممالک میں جو قوتیں ہیں سرگرم, وہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں, بالکل غیر شرعی ہیں, مگر انہوں نے ابھی ایک شورا کا نظام چلا کے دکھایا نا. تو بیک ٹو دا بیسکس آف دا کوشچن کہ بالکل اللہ ہی بتاتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ آدم بھی خلیفہ ہے, اللہ نے ہی تمام انبیاء کو اپنے خلیفہ چنا, اور اللہ نے ہی کہا کہ انسان بنی آدم سارے ہی خلیفہ ہے, ٹھیک ہے نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, صرف آدم کی بات نہیں ہو رہی. اگر آدم کی بات ہوتی تو وہاں اللہ تعالیٰ معرفہ میں بات کرتے, ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آئے غالباً 29 یا 30 ہے سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کا تیسرا چوتھا صفحہ، کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے کہا کہ صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی خلیفہ ہے یا صرف انبیاء خلیفہ ہیں. تمام بنی آدم کو اللہ نے ایک منصب خلافت سے نواز دیا ہوا ہے. وہ آلریڈی ڈکریڈ میٹر ہے کہ انسان خلیفہ ایک وہ مخلوق ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں. ایک یہ ہیں اور دوسرے جن. جن جو ہے وہ محدود ہو گئے، وہ پہلے ہی ان کی طاقت محدود ہو گئی. اب بنیادی طور پر جو روئے ارض ہے اس کی حکومت انسان کو اللہ نے دی، مگر اللہ نے اس کی حکومت کو ایک اختیار کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ تم نے اس کو ایسے چلانا ہے جیسے میں چاہتا ہوں. میں نے تمہیں حاکم نہیں کہا، میں نے تمہیں خلیفہ کہا ہے. خلیفہ کسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ابھی بھی جو مین سٹریم آپ کے جو باقی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی 80% آبادی، ان کے جو بڑے بڑے مبلغ علماء اسکالر ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ انسان چنتے ہیں خلیفہ. وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے ایک اصول جو نبیوں کے آنے کے بعد تک قائم رہے گا، وہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. شورا سے خلیفہ چنا جائے گا. اب وہ شورا کیسے ہوگی، اس کے پریکٹیکل نمونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے ہمیں دکھا دیے. میں اگین اپنا آپ کو منہج بیان کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین ہمارے لیے ایک پریکٹیکل اگزامپل ہیں. اس میں پتہ چل گیا کہ ایسی سلیکشن جس میں لوگ ناراض نہ ہوں، لوگوں کا جمہور ساتھ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. ایسا الیکشن، ٹھیک ہے نا، ایسا الیکشن بائی masses, not all masses but a lot of people by the جمہور، جس پہ بھی لوگوں کی اکثریت راضی ہو، وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح نومینیشن، اپوائنٹمنٹ جس پہ لوگ راضی ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تینوں چاروں نمونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی اس نے دیے ہیں. اور یہاں تک کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، ان کا جو منصب امامت ہے، اگر آپ اس کی بحثوں میں نہ پڑھیں تو وہاں بھی امام جو ہوتا ہے، جو امام جس کے بارے میں ایک منصب ہے اس کے پاس کہ وہ امام علم ہے، وہ امام تقوی ہے، وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پہ بھی جمہور ساتھ چلتا ہے. ایک جمہور کا تو مسئلہ وہ وامرہم شورا بینہم ساتھ ساتھ چلا رہا ہے. کہیں پہ گھرانے کے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہو رہا ہے معاملہ، اور کہیں پر جو ہے وہ اس سے براڈر اسپیکٹرم میں لے آئیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا. اور اس اختلاف کا جو فطری ہونا ہے وہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، ہمارے نزدیک جو خلیفہ ہے وہ رسول اللہ کی اہل بیت سے ہی ہونا چاہیے ہمیشہ. ہم اور اس پہ بھی پھر اس کے اندر بھی آگے مزید رائے آ گئی. اس پہ زیدیہ، اور اس کے زیدیہ کا بھی ایک اور سب سیکٹ ہے، حدویہ میرا خیال اس کا نام ہے. ریسنٹلی میں نے ان کے بارے میں پڑھا. وہ ہیں اسماعیلیہ ہے. پاکستانی اسماعیلیوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو اسماعیلی جن سے میں نے عرب اسماعیلیوں سے ملا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہی وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں بھی امامت وہیں سے چلی آ رہی، اثنا عشریہ ہے. تو وہاں بھی ایک سے زیادہ فکر ہے، ایک سے زیادہ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹس ون مونولیتھک، جسے کمپیریٹیو ریلیجن کی اصطلاح میں بولتے ہیں، مونولیتھک اپروچ نہیں ہے، اور یہ فطری عمل ہے. تو اس سے الحمدللہ اس سے اور پتہ چلا کہ اسلام میں ایک فکری آزادی موجود ہے. یہ جو لبرل لوگ براڈ وے ایجوکیشن کے اندر لوگوں کو انفارچونیٹلی کچھ لوگ براڈ مائنڈڈنس کے نام پہ ان کو برین واش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ بھئی یہ لوگ تو کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، ان کی تو بات ہی ایک نہیں ہے. تو بھائی آپ کی کب بات ایک ہے؟ ہر دوسرے دن تو ریسرچ بدل رہی ہوتی. ہارورڈ اور این آربر اور یا مشیگن ٹیک کے جو سائنٹسٹ ہیں، ان کی اوپینینز اور جرنلز میں 3 طرح کی، آپ کو 10 طرح کی رائے مل جائیں گی. ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک ہی ٹاپک کے اوپر جرنلز اگر پبلش ہو رہے ہیں، میں پیئر ریویوڈ سٹڈیز کی بات کروں، جو ان نون لوگ اس کو کرتے ہیں، اس کا ریویو پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ہی کالج، ایک ہی ادارہ، ایون ایک ہی لیب سے 10 قسم کی اوپینینز نکل ہوتی ہیں. فکری آزادی دنیا میں ہے الحمدللہ، اور اسلام میں بھی ہے. تو باٹم لائن از دس، میں اس کو یہاں کنکلوڈ کروں گا کہ اس کا جو بڑا اختلاف ہے نا، کہ جو کیا صرف اور صرف اہل بیت سے ہی خلیفہ ہونا چاہیے یا باہر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، یہی ہے بنیادی اختلاف.
اور کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. باقی سبھی مانتے ہیں کہ یہ ایک شورا والا معاملہ ہے اور اللہ ہی بتا رہا ہے ہمیں. یہ بات بھی اللہ نے ہی بتائی ہے. اب وہ سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے نا. کچھ کہہ رہے نہیں یہ اہل بیت سے ہونی چاہیے شورا, کچھ کہہ رہے نہیں یہ شورا عام ہونی چاہیے, زیادہ بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. تو خلافت جو ہے نا مسلمانوں نے قائم کر کے دکھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نہ دکھائی ہوتی تو مولا علی خود آگے بڑھ کے بیعتیں نہ کرتے. امام جو ہوتا ہے وہ تو تقیہ کرتا ہی نہیں. امام جو ہے وہ تو چھری کے نیچے اپنے بچے ذبح کروا دیتا ہے, وہ تقیہ نہیں کرتا کہ میں ڈر گیا میں معافی دے دو, وہ نہیں کرتا ایسا. تو اگر وہ نعوذ باللہ تقیتاً بیعتیں کر رہے ہوتے تو ہم اس کو کالعدم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو خلافت ہے ہی نہیں. جب انہوں نے بیعت کی, اب ان کے دل میں کیا تھا ہم تو حسن ظن ہی رکھیں گے, بھائی ان کے دل میں اچھا ہی تھا, الحمدللہ امت کی خیر ہی تھی. اگر یہ کوئی کفری کام ہوتا کہ جو ہے خلافت ایسے نہیں چلنی تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, ان کے جنازوں پر خطبے نہ دیتے, ان کی میتوں کو قبروں میں نہ اتارتے, ان کو فتوے نہ دیتے, ان کے کیسز کے فیصلے نہ کرتے, وہ کبھی بھی نہ یہ کرتے. تائید نعوذ باللہ طاغوت کی تائید امام کیسے کرے گا؟ امام تو طاغوت کے خلاف جان دے گا, لڑے گا, کھڑا ہو جائے گا, مرے گا, اپنی جان دے دے گا, بچے مروا دے گا, سب کچھ ذبح کروا دے گا. تو یہ ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ اس سے معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ویری ہیوی کوشچن, جس سے اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں, ہم اکیلے کچھ نہیں اس پر کر سکتے. اس پر جو کام ہماری اس صدی میں نا, اس صدی میں جو کام عرب میں جو ہے وہ علامہ عبدالرشید رضا المصری وہ کر کے گئے, اور ادھر عجم میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ابوالکلام آزاد, ان کی قدر نہیں کرتے لوگ, وہ بھی رحمہ اللہ. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی, ان سب نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور کرے. اور ان کا جو کام ہے نا وہ آپ اس کو اسٹڈی کریں. کوئی بھی بندہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ کام ہو, اور وہ دن آئے جب مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ پھر رہے ہیں, کوئی لینے والا نہ ہو. اس کو لینے کے لیے میری یہ فائنل ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے, ایک ریکمنڈیشن ہے, آپ ان لوگوں کے کام کو اسٹڈی کریں. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے تھنکرز اس پہ کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ذہن سازی کریں لوگوں. گولی چلا کے زبردستی یہ کام نہیں ہوگا. زبردستی اگر کرنی بھی پڑی تو تب کرنی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے, جب آپ کو اتنا یقین ہو کہ ذہنی فکر سازی کی گئی ہو, کیونکہ آپ کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے. جب فکر سازی مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے بائی دا ایول پاورز, ویئر آر یو, یو شوڈ آلسو بی ڈوئنگ دا مائنڈ میکنگ. آپ کو کرنا چاہیے. غیر مسلموں میں بھی اس کے بارے میں جرت کر کے بتائیں, ان کو بتائیں کہ بھئی خلافت سے جسے تم سے ڈرایا جا رہا ہے نا, جیسے پریزیڈنٹ اوباما کھل کے کہتا تھا I don't want to hear the name of caliphate ever, اس طرح اس نے بولا ہوا کہ میرے سامنے خلافت کا کوئی نام نہ لے. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایک تو جہالت, دوسرا انہیں پتا ہے کہ خلافت کیا دیتی ہے مسلمانوں کو, it has ایک امید کی کرن ہے مسلمانوں کے لیے. تو غیر مسلموں کو بتائیں کہ بھئی خلافت میں آپ کے لیے بھی دودھ کی نہریں ہوں گی, آپ پہ بھی ظلم نہیں ہوگا, کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے لوگوں کو چھریاں گردن پہ رکھ کے کلمے پڑھوائیں. ہم نے ایسا نہ کیا ہے, نہ کریں گے. ان کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ یار ہمیں ناچنے گانے دیں, ہمیں نہ چھیڑیں. آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو نہیں آگے پنگے لیں گے آپ سے, آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں, ہمیں ہماری سوسائٹی ویسے رن کرنے دیں جیسے ہمارا جمہور چاہتا ہے. وہ خود ہی انٹرفیئرنس بند کر دیں گے. ان کی آدھی انٹرفیئرنس ہمارے ملکوں میں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جو منافق ہیں نا, جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اصل تمہارے دشمن یہی ہیں, ہم العدو فاحذرہم, یہ جا کے ان کے پیروں میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں مائی باپ بچا لو, بچا لو, آپ کی حکومت نہیں رہنی, ہماری تو جائے گی, انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا. تو یہ دے کریٹ دیٹ فیئر. میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں اور ان کو آ کے کہتے ہیں یو نیڈ اس, ہم حاضر ہیں مائی باپ, آپ حکم کریں, آپ کے بوٹ چاٹیں گے, آپ جو کہیں گے کریں گے, مگر آپ کا ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, ہمارا کامن انٹرسٹ ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. یہ بہت بڑا سوال تھا. آئی ہوپ آئی کورڈ دس ٹو مائی بیسٹ, بٹ ہر چیز میں کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو لائیو بھی کوئی سوال ہے تو لے لے, ادر دین دس ٹاپک. اف اٹس ویری ریلیونٹ
کوئی ضروری ہے تو لے, ورنہ اگلے دیکھتے جائیں کہ اور لوگوں جو لائیو کوشچنس کر رہے ہیں. اچھا, نیکسٹ ہمارا ایک بڑا اہم کوشچن ہے, اور یہ تھوڑا سا الگ کوشچن, وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل طلاق دینے کا رجحان بڑھ گیا, کہ کیا بنیادی وجہ ہے, اور اگر میاں بیوی کو شوہر بہانے سے مجبوری اگر طلاق دینے پر مجبور ہو جاتا ہے یار اب رشتہ قائم نہیں رکھتا, تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتا دیجیے. اور اسی میں فردر اس کا پارٹ بھی کوشچن ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ اسلام میں حلالے کا کیا کانسیپٹ ہے, کہ حلالے کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور یہاں پر پاکستان میں اس پر حلال ہونے کے بڑے مسئلے دیے جا رہے ہیں, ذرا اس حوالے سے ذرا آگاہی اور سمجھ. اچھا, یہ 3-4 سوالات ہیں, میں اگر بھول جاؤں نا تو آپ نے مجھے ہیلپ کرنا ہے, یاد کراتے جائے گا کہ یہ سوال ہے. سب سے پہلا سوال لیتے ہیں, شرح طلاق جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے پاکستان میں. ایکچولی اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے نا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ, پرائمری ریزن, وہ وہی ہے جو ویسٹ میں ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ اٹس ابو 60%. اندازہ کریں جی, یہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے میں الحمدللہ میں نے ہیومینٹیز میں بھی پڑھا ہے, یہاں پہ صرف سائنسز نہیں پڑھی, تو ہیومینٹیز کی بھی میں نے کافی پروگرامز اسٹڈی کیے ہیں اور کورسز بھی پڑھے ہیں, انڈر گریجویٹ میں بھی, گریجویٹ اسٹڈیز میں ایکچولی کچھ الیکٹیوز بھی لیے, جسٹ ٹو نو دا سوسائٹی. تو یعنی ان 22 سالوں میں میں نے خود دیکھا کہ ڈیورس ریٹس ہیو جمپڈ ٹو آئی وڈ سے مور, یعنی پچھلے 22 سالوں میں 10% سے 15% انکریز ہوا ڈائیورس ریٹ, which is very huge. It's drastic. یعنی it's like قیامت even for the society here. اس کے ریزلٹ میں ہی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی اتنے لبرل ہونے کے باوجود ان میں یہ ریلیجیس اور کنزرویٹو گروپس کیسے پاور میں آ رہے ہیں. یہ ٹرمپ کیسے آیا ہے, ٹرمپ پہلی ٹرم میں کیسے آیا, اس کو کہتے ہیں بائبل بیلٹ آف امریکہ. بائبل بیلٹ نے اس کو ووٹ دیا ہے. لوگوں نے اس کو جا کے اس کے ووٹرز کو پوچھتے تھے, میں نے خود دیکھے ہیں ان کے انٹرویوز, تو اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ پیپرز لکھے ہوئے, لیکچرز دیے ہیں. لوگ اس سے جا کے لوگ پوچھتے بھائی آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو جو بندہ غلیظ ترین افعال میں مطلب اس کی حرکتیں ہیں. بائی دا وے ٹرمپ کی ایک اچھی بات بتاؤں, نہ وہ شراب پیتا ہے نہ سگریٹ پیتا ہے, نو ڈرگز نو سگریٹ نو شراب. یہ ٹرمپ کی کوالٹی ہے. اس کی کمزوری بس ایک ہی ہے, وہ پاکستان میں بھی کافی لوگوں کی ہے نا, زر زن زمین, اس کی کمزوری وہ ہے, عورتوں والے مسئلے ہیں اس کے, باقی وہ دوسرے کاموں میں نہیں ہے. تو ٹرمپ کے سپورٹرز کو پوچھے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو, انہوں نے کہا یہ وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے بڑے بڑے پاسٹرز اور منسٹرز نہیں کر سکے. بائبل بیلٹ نے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ امریکہ میں فیملی ویلیوز تباہ ہو رہی ہیں, اور اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو تنگ آ گئے ہیں اس لبرلزم سے, سو کالڈ لبرلزم سے. اتنے زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ سیکولرزم کا جو اب نام لینا آپ کالجز یونیورسٹیز میں, خود پروفیسر کہتے ہیں او حافظ یو نو the secular theory is old now. سیکولر تھیوری اب اولڈ ہے. اب پاکستان میں لوگ سیکولر کا لفظ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. آپ کسی پڑھے لکھے پاکستانی سے بھی پوچھیں بھائی سیکولر کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن تو ویسٹ میں بھی نہیں ہے ایگریڈ اپون. تو کور آف دا پرابلم ان دس سوسائٹی جس کی وجہ سے یہاں تباہی پھیلی, وہ وہی ایول سیکولرزم تھا, وہ ایول ورژن آف سیکولرزم جس سے یعنی معاشرہ تباہ ہو گیا. دیکھیں جب شادی ٹوٹتی ہے نا, طلاقیں ہوتی ہیں, اس سے گھر ٹوٹتا ہے. گھر ٹوٹنے کے بعد بچے جو ہیں ان کی وہ تربیت نہیں ہوتی جو ایک چھت کے نیچے ماں اور باپ دونوں اور پوری فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. جب وہ ٹوٹا اس سے کیا ہوا, آپ کے گلی محلے میں آپ کے ارد گرد میں آپ کے دوستوں میں اور بچوں کے دوستوں میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. جب وہ غلط تربیت والے لوگ آپ کے بچوں کے دوست بنیں گے, وہ آپ کے بچوں پہ انفلوئنس کریں گے. جب وہ آپ کے بچوں پہ انفلوئنس کریں گے, یہ آپ ریپل دیکھ رہے ہیں, کرتے کرتے یہ پھیلے گا 2-3 گھروں میں, 4 گھروں میں, کمیونٹی میں, پھر یہ سوسائٹل ایشو بن جائے گا. اور وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے اسکول بدلتے ہیں اس جگہ سے. میں نے یہاں پہ میرے بچے
تقریباً بڑا والا بھی 9th گریڈ میں، میں نے اس کا اسکول بدلا وہاں سے جہاں حالانکہ فل کالج ایجوکیشن پیڈ تھی. امریکہ میں شاذ و نادر ہی کوئی اسکول ہے ایسا جہاں آپ کا بچہ وہاں سے ہائی اسکول کر جائے تو اس کی کالج ایجوکیشن کورڈ ہوتی ہے فری. آپ بھلے مشیگن ٹیک میں چلے جائیں، بھلے مشیگن اسٹیٹ میں چلے جائیں، بھلے ہارورڈ میں چلے جائیں، یو میک اٹ دیئر بیسڈ آن یور SAT اسکورز اینڈ واٹ ناٹ. جس بھی کالج میں جائیں گے ہلکے سے ہلکے مہنگے سے مہنگا آپ کی 100% ٹیوشن ویوڈ ہے. ہمیں بچوں کو وہاں سے نکالنا پڑا. کیوں؟ وہاں پہ زیادہ تر بچے وہ تھے جن کے گھروں میں بگاڑ آیا ہوا تھا، اور گھروں میں بگاڑ سے وہ بچے آگے سوسائٹی میں بگاڑ. کسی کے گھر میں اگر مار پیٹ یا لڑائیاں کٹائیاں ہو رہی ہیں وہ باہر آ کے بچوں کو مار رہے ہیں. وہ اگر اس کے محلے کے دوست ہیں نشہ کرنے والے یا مار کوٹ کرنے والے، وہ اسکول میں آ کے بھی کلچر لے کے آ رہے ہیں. کہا بھائی مجھے نہیں ایسے، مجھے میرے دوستوں نے آ کے کہا، یہاں کے دوستوں نے، انڈیا کے، امریکہ، مختلف جگہوں کے، انہوں نے کہا ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں سے نکال لو، ورنہ اس اسکالرشپ کے چکر میں پتہ نہیں یہ صحیح انسان بھی رہیں گے کہ نہیں. مسلمان وغیرہ رہنا تو بات کی بات ہے. I had to go to another school. وہاں پہ فیملی ویلیوز اسٹرانگ ہیں. وہ بچے وہاں ان گھروں سے آتے ہیں جن کے پیرنٹس چرچ گوئنگ لوگ ہیں، چرچ اٹینڈنگ پاپولیشن ہے. تو میرے بھائی فیملی اسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے ود دس لبرل موومنٹ جس کا بیسک گول ہے آئی ایم مائی اون گاڈ، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. تم کون ہو مجھے کہنے والے کہ تم نے باہر نہیں جانا اس طرح میک اپ کر کے؟ ہو آر یو ٹو ٹیل می دس؟ شادی کی پہلی رات لڑکیوں کے ساتھ ان کے شوہروں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ نا باہر کافی زیادہ غیر لوگ بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے، آج ذرا ادھر بیٹھنا. Who are you to tell me, you backward fool؟ تم سے شادی کی میں نے، چل ادھر بیٹھ. یہ دس از اے ریالٹی آئی ایم ٹیلنگ یو. میں میرج کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. تو پھر طلاق تو ہونی ہے، پھر طلاق نہیں ہونی، پھول تو نہیں ملنے آگے سے کہ یہ لو جی تھینک یو. یا کچھ ہوتے ہیں بےچارے ہم جیسے جو شاید قدموں میں بیٹھ جائیں کہ جو جانو تسی کہو گے، سمجھ رہے ہیں. مگر زیادہ تر یہ بیکمز اے ایشو آف ایگو. تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا تھا نا، اس بیلنس کو ٹپ کر دیا. اس بیلنس میں یہ نہیں تھا کہ میں بھلے مرد ہوں یا عورت ہوں، میں جو چاہوں گا میں کروں گا، یا جو چاہوں گی وہ کروں گی. جب یہ آ گیا نا، ناؤ آئی ایم ناٹ ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آئی ایم ورشپنگ مائی ڈیزائرز. میرا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ ہوا پرستی ویسٹ میں چلی، اس سے ان کی سوسائٹی تباہ ہونا شروع ہوئی اور ہو رہی ہے. آپ ریورس سے پوچھیں وہ آتے کیوں ہیں اسلام میں؟ وہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم دیکھ کے آتے ہیں، اور ہمارے مسلمان اسی فیملی سسٹم کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. کس چکر میں؟ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. بھائی طلاقیں نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے؟ اب آپ کی شادی میں اور ہندوؤں کی شادی میں منڈپ کا فرق رہ گیا. دس از اے فیکٹ. کب ایسا ہوا تھا؟ میں بھی پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں نے پاکستان کا اندرون لاہور دیکھا ہے جہاں پہ شادی پہ لوگ ناچنے والیاں بلاتے تھے. وہاں بھی اپنے گھر کی بیٹیوں کو کوئی نہیں نچواتا تھا. جب بیوی ہی سلیکٹ ایسے جگہ ہو رہی ہے کہ یار کمال کا ڈانس کیا، میں اس لڑکی کو ذرا چیک کرتا ہوں، اور اس کو سیٹ کر کے اس سے شادی ہو رہی، تو طلاق ہی ہونی ہے نا. کل کو اس کو کوئی اور پسند کر لے گا. تو وی ہیو گون انٹو دس میس جس کو کہتے ہیں اردو میں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہمارا کلچر، ہماری ویلیوز، ہماری تہذیب و تمدن، اس کے اندر ٹپے بھی تھے، ڈھولکی بھی تھی، مگر یہ بدکاری نہیں تھی، عیاشی نہیں تھی، دوسرے کی بیوی کو تاڑنا نہیں تھا، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا نہیں تھا. لوگ اپنے محلے میں سر نیچے کر کے گزرتے، باہر چاہے وہ 420 نمبر 1 ہو، بیسٹ 420 ہوگا، بھائی محلے میں نہیں کچھ کرنا، بے عزتی ہوگی. اب وہ بیٹا دوستی جا رہے ہیں، چلو تم بھی چلے جاؤ. تو when you have created a society, when you are actually building a society like this, جہاں پہ اس قسم کی so called openness ہو گئی ہے، تو طلاق تو ہونی. انسان ہے نا، ہیومن نیچر ہے. میں یہاں جاب پہ دیکھتا ہوں لڑکیاں جب جاب پہ کام کر رہی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی سوشلائزیشن بڑھتے 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 وہ انفیچویشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں. انفیچویشن کے بعد وہ پھر فیلنگز دوسری طرف آنا شروع ہوتی ہیں، تو کہتی ہیں آئی فیل ڈفرنٹ ود دس گائے. آپ کو اپنا شوہر اچانک برا لگنے لگتا ہے. سیم گوز ٹو دا مین آلسو. اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں نا، شریعت کی باؤنڈریز، اسلام نے عورت کو یہ نہیں کہا تم پہ کام حرام ہے، مگر یہ اس پہ ضرور واجب کیا کہ
چونکہ اس پہ نفقہ فرض نہیں ہے لہٰذا اس کو اپنے شوہر کی اجازت سے باہر نکلنا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمارے سامنے. تو ڈیورس اس لیے بڑی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم جو ویسٹ ہے نا وہ ترقی یافتہ قوم ہے. یہ دیکھیں یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جب مسلمان ترقی کر رہے تھے نا تو لوگ مسلمانوں کو امیٹیٹ کرتے تھے. یورپ میں لوگ جبے پہن کے گھومتے رہے, ٹھیک ہے نا. فرانس کی بہت بڑی ایک میڈیکل یونیورسٹی, وہاں پہ ابو علی سینا کا غالباً اسٹیچو آج بھی لگا ہوا ہے, عصا ہاتھ میں, کتاب ہے, ایسے ٹوپی پگڑی ٹائپ پہنی جسے ہم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور لمبا جبا. اب اس طرح لوگ پرائڈ لیتے تھے وہ کرنے میں. آج گورا صاحب جو ہیں انہوں نے کافی ڈنڈے شنڈے بھی ہمیں مارے ہیں, ہم پہ حکومت بھی کی ہے, تو ہمارے ذہنوں پہ ابھی بھی اس کی غلامی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے ابھی بھی کہ جتنا زیادہ منہ پہ میں بلیچ کروں گا یا کروں گی اتنا زیادہ خوبصورت لگوں گا یا لگوں گی. جب ہماری مینٹالٹی یہ ہے, ہم نے ایسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی, ان کو دکھایا ہے کہ وہ سکسیسفل ہے, وہ دیکھو اس کے کتنے اچھے گریڈ ہیں. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا وہ دیکھو وہ عالم بن گیا, وہ دیکھو وہ اتنا بڑا دین کا مفکر بن گیا. جب بچوں کے رول ماڈل جو ہیں وہ ہلری ڈف ہوں گے اور جیسے کہتے ہیں ادھر دوسرے میل گائز میں ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوں گی تو یہی رزلٹ ہوگا. بنیادی وجہ یہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو طلاق بڑھنے کی یہ ہے میرے حساب سے, میرا انالیسس کہہ لیں آپ اس کو, ریزن آف ہائی ڈیورس ریٹس. اس میں جو پارٹ بی ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, جی تاکہ یہ کہ عوام الناس کیا گیا, ہاں کیونکہ وہ بڑا درد 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور وہ بالکل فارغ کرتے ہاں ہیں. یہ بھی ظلم ہے. صحیح طریقہ بتا. جی اچھا, اس پر نا میری ایک ویڈیو ہے, میں نے یہ ویڈیوز بنائی تھی ایکچولی 4-5 سال پہلے, تو وہ کئی جگہ نو کاپی رائٹس, یو آر فری ٹو اپلوڈ ڈسٹریبیوٹ اینی ویئر یو وانٹ. جسٹ بس یہ میک شیور کریں کہ آپ میری بات کو کہیں وہ ایسے کٹنگ نہ ہو کہ وہ کچھ اور بن جائے, اسی what I mean. تو ورنہ میں نے ٹیم کو بڑا سیریسلی منع کیا ہوا ہے کہ کوئی اسٹرائک وغیرہ کسی کو نہ دے, تو فی سبیل اللہ, بیکاز آئی ڈونٹ ڈو دس فار منی. تو میں نے نا سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا طلاق دینے کا جو طریقہ, جو طلاق جو فلمی طلاق ہے, ٹی وی والی طلاق جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں, اس پر تو ٹی وی والوں نے ڈرامے بھی بنائے, ٹھیک ہے جی, کہ اس میں کتنا یہ قبیح کام ہے یہ اس مسئلے میں, اور انفارچونیٹلی لوگ پھر بھی نہیں سدھرتے, لوگ باز نہیں آتے. حالانکہ سب لوگ مانتے ہیں اس پر کہ یہ طلاق حرام ہے. اب کیا حرام طلاق سے طلاق واقعہ ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو 1 ہوئی یا 3 ہوئی یا 1 بھی نہیں ہوئی, اختلاف یہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک متفقہ علیہ مسئلہ ہے, اس پہ کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. جب کسی نے اپنی بیوی کو بولا طلاق طلاق طلاق, اٹس ڈن, یو کین نیور گیٹ بیک ٹو ایچ ادر, اعوذ باللہ الا بحلالہ. اس پہ میں بات کرتا ہوں وہ کیا چکر ہے. تو اس پر لوگوں نے, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, پھر وہ لوگ نا اس کو پرسنل لے جاتے ہیں, تو وہ اس پر لوگوں نے بہت پھیلائی ہے بات کہ جی یہ تو امت کا اجماعی مسئلہ ہے. صرف اس اجماع کے نقطے پر نا, ایک علمی نقطے پر, میں اس لائبریری میں بیٹھا ہوں, ہماری مسجد کی لائبریری, میں نے جو ہے نا کئی دن یہاں گزارے الحمدللہ, اور اس کے بعد میں نے جب حوالے سارے اکٹھے کیے, یہیں سے کتابیں نہیں, میں اپنے گھر سے نہیں کوئی لایا تھا, کھول کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے کہ بھائی پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں نا کہ اس طرح سے طلاق پر امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے. اب تو لوگوں نے اپنی لینگویج کو ماڈیفائی کر لیا ہے, کیونکہ وہ الحمدللہ جب وہ بن رہا تھا نا, جس بندے نے میرے ساتھ ریکارڈنگ کروائی, میں اس کو کہا کہ وہ بندہ میرے ساتھ پورا دن رہا, میں نے اس کو بڑی دعائیں دی, میں نے کہا یار انشاءاللہ مجھے پوری اللہ کے گھر امید ہے, ایون دو میں نے گھنٹے کا لیکچر نہیں بنانا تھا, مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, لوگوں کے گھر بچیں گے. میں نے اس میں لوگوں کے سامنے بس یہ مقدمہ رکھا کہ بھائی یہ جو 3 طلاقیں ہیں نا ایسے کہہ دینا یکمشت, اس پہ اتفاق نہیں ہے, اس پہ 2 رائے شروع سے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صاف صریحاً یہ بات ثابت ہے, احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہی طلاق جو قرآن کی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ویسے ہی تھی, اور اس کو ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر پکا اجڑ گیا, کوئی رجوع نہیں. میں بات کر رہا ہوں ان کی جہاں رخصتیاں ہو چکی ہیں, جو رخصتیاں نہیں ہوئی وہ معاملہ ہو رہا ہے. بڑا ڈیپ فقہی ایشو ہے, اور اس پہ یعنی
اسلامک یونیورسٹی میں جو بھی بندہ پڑھتا ہے نا، ایون مدرسوں میں جو فقہ اور مذاہب کی کتابیں پڑھتا ہے، وہاں یہ شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ دو رائے ہیں، ابن عباس والا گروہ یہ ہے، مولا علی والے یہ ہیں، اور جو 4 امام ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا معاملہ کہ طلاق 3 کٹھی دینا تو غلط ہے، اس کو سمجھائیں لوگوں کو کہ غلط ہے. اب جو دے بیٹھا ہے نا، اگر تو وہ بڑے سخت مقلد ہیں اپنی فقہ کے، پاکستان میں جیسے فقہ حنفیہ ہے، بھلے وہ بریلویہ ہے یا اہل دیوبند ہیں، ان کے پاس تو چوائس نہیں. ہاں اگر وہ حکومت کے پاس جائیں گے تو آپ کی حکومت، اور مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں بہت زیادہ تعداد میں قطر کا جانتا ہوں، امارات کا جانتا ہوں، سعودی عرب کا جانتا ہوں، یہاں پہ حنبلی اور شافعی حکومتیں، جہاں ان کے ہاں بھی 3 سے 3 فائنل ہے، نو کم بیک، نو رجوع. ٹھیک ہے جی. وہاں بھی انہوں نے اس کے برعکس فتوے دیے. جج دیکھیں یہ کورٹ کا ایشو ہے، اس پہ مولوی صاحبان کو نہیں، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تم بدکاری کرو گی. یار مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالیں آتی ہیں، سویڈن سے کالیں آ رہی ہیں، برمنگم، یو کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم خوف سے رو رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بدکاری کر رہے ہیں. تو بڑی سخت لینگویج یوز کی ہے لوگوں نے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے. بس کہہ دیا کہ تم تو نعوذ باللہ سمجھیں کیا میں کہہ رہا ہوں، بدکاری کرو گے اگر تم واپس تعلق قائم کرو گے. یو کی ناٹ بی ایور ٹوگیدر. دیٹس رانگ، دیٹس ٹو انفیئر. یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم الحمدللہ سوائے پاکستان اور تھوڑا بہت انڈیا، تھوڑا بہت بنگلہ دیش، وہاں پہ بھی وہ ایک ہندو حکومت نے ان کو اس پر سزا دی ہے کہ یہ ختم کرو. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سکون آیا تھوڑا. پاکستان میں بھی اس پر بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں ملیشیا وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نا ایجوکیشن ہوتی ہے، لڑکے لڑکیوں کو ایک ریکوائرڈ کورس ہوتا ہے شادی پہ، وہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی صحیح طریقہ کیا ہے، تب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے طلاق کیسے دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو 3 کو 3 بھی مانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی، ٹوٹل اگنورنس ہے اس وقت، اور ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحابہ کرام کے وقت. اگین جیسے میں بتا رہا ہوں، فقہ کی کتابیں جو اسلامی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کے اس پر 2 مذہب ہیں، 2 رائے ہیں، 2 اوپینین. آپ جس کو کوئی ایک کسی کو اختیار کر رہا ہے، کوئی ایک کسی دارالعلوم سے بھائی فتویٰ لے کر آ رہا ہے، اس کو نہ مقرون کرو. لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بائی فورس گھر بٹھایا ہوتا ہے، ان کے پاس تحریری فتوے بھی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو یہ ہے جی طریقہ. اب آخری بات میں اس میں کہتا چلوں، وہ طلاق کا سنت طریقہ اور وہ جو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ 2 آپ بے شک اپنی اسٹریم کی ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے گا ریکمینڈیڈ ویڈیوز کے نام سے، تو وہ لوگ اس کو کلک کر کے دیکھ لیں. اس میں میں نے سب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کی ہے کہ بھئی یہ سارے، کوئی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 والا غلط ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو 3 کو 1 مانتے ہیں صرف وہی صحیح ہے یا وہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آزادی، لوگوں کو اگر فتویٰ پسند آ رہا ہے جامعہ سلفیہ کا تو ان کو لینے دو، لوگوں کو اگر فتویٰ پسند آ رہا ہے امامیہ کا تو ان کو لینے دو، لوگوں کو اگر فتویٰ قبول ہے فقہ حنفیہ کا تو ان کو لینے دو. لوگوں کو مطعون نہ کریں، لوگوں کے اوپر بدکاریوں کے فتوے نہ لگائیں ون وے اور دی ادر. اور دینی کیسے ہے؟ کسی کا ارادہ ہو، 2 گواہ بٹھائے، جیسے شادی کرنے کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ختم کرنے کے لیے کریں. بالکل اللہ نے جیسے قرآن میں وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ قرآن کا حکم ہے سورۃ طلاق. اس طرح وہ آپ جو ہے نا کنڈکٹ کریں اسلامک طلاق. اچھا جی، یہ بھائی نے اشرف نقوی صاحب نے کیا کامنٹ بھیجا، کوئی سوال آیا؟ جی ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو طلاق کا اچھا یہ لکھا ہوا ہے وہ طلاق کا حکم دیتا تھا. اور میرے بھائی اشر نقوی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عمر کے خلاف بول رہا ہوں، مگر آپ کو سوال کرتے وقت حضرت عمر کا ریفرنس دینے لگے، ادب اور تمیز نہیں آئی کہ آپ نے کیسے لکھا ہے کہ وہ ایسے کہتا تھا. یعنی تانا مجھے دے رہے ہیں اور ادب تمیز سے نام بھی نہیں لکھ رہے حضرت عمر کا. اللہ کا خوف کریں، ہم حضرت عمر کا نام ایسے نہیں لیتے کہ وہ ایسے کہتا تھا، اور نہ ہی ہم حضرت عمر کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں.
یہ جو حضرت عمر کے بارے میں بات مشہور ہے نا، اس طرح سے جیسے آپ لکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے ایسے نہیں کہا ہوا. اس پر ان کے اس فتوے کے اوپر بھی دو رائے ہیں کہ ان کا یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، مگر بہت سارے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. وہ ایسے نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا میں تم لوگوں پر سختی اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا. دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ور سپر پاور، ہر طرف دولت کی ریل پیل، خزانہ بھرا ہوا ہے، اتنا کہ خزانہ آ رہا ہے یمن سے غالباً کہ جی یہ ہمارے پاس فالتو مال ہے، ہم اس کا کیا کریں. حضرت عمر نے کہا اس کو واپس بھیجو، انہیں کو وہاں کی سڑکیں بناؤ، سرائے بناؤ، لوگوں کے لیے کھانے بانٹو غریبوں میں، اس کو استعمال کرو، مجھے نہ بھیجو مرکز میں. اندازہ کریں صوبائی خود مختاری کا کانسیپٹ حضرت عمر دے رہے تھے آپ کو. اس عمر کے زمانے میں پیسے کے ساتھ ساتھ بھائی عورتیں بھی تھیں بہت زیادہ، جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، بے شمار عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، قیدی بن رہی تھیں، ان کا کیا کرنا ہے بھائی. تو لوگوں نے کیا کرتے تھے، ادھر ایک طلاق دی، مرد کو دیکھیں پہلی طلاق کے بعد ہی نیا نکاح کر لیتا ہے. لوگوں کے یہ کام شروع ہو گیا تھا، ایک کو طلاق دی، چوتھی چار پوری. اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے مفتی صاحب، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ انج ہوندا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے تو اس میں کام شروع کر دیا تھا. دیکھیں نا عمر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بند بنایا ہوا تھا شیطانی فتنوں کے آگے. تو اس وقت کی ضرورت تھی کہ خبردار کسی نے یہ کام کیا کہ یہ طلاق ایسے دو گے اور ایسے نہیں، تین وقت بیٹھا میں نے اس کو پکی کر دینا ہے، تاکہ یہ ڈرامہ نہ ہو کہ اس کو نکالا پھر لے آئے. وہ آج کی عورتیں تھوڑی تھی، آج کسی کو گھر سے نکالے نا وہ کہتی اب میں نہیں آتی. اس وقت اور بات تھی، اس وقت کی عورتیں آج کی عورتوں سے بہت ڈفرینٹ تھی. شوہر نے کہا طلاق دیتا ہوں، اس نے قبول کی. شوہر نے کہا میں تجھے واپس لیتا ہوں، رجعت کی، نے کہا حاضر سر. سمجھ آئی؟ یہ وہ دور نہیں ہے. یہاں آپ طلاق کا نام لیں قتل ہو جاتے ہیں لوگ. لیٹس فیس دا ریالٹی. تو توبہ توبہ. کبھی بھی میں کسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ہوں، چاہے آپ کے اصحاب کرام ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا کسی کے بارے میں بے ادبی کرنے کی. بلکہ آپ نے جس طرح کامنٹ لکھا I had to correct you. مجھے جانتے ہیں جنید بھائی اور باقی لوگ بھی، میں کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتا. But I was shocked کہ آپ مجھے اصلاح کر رہے ہیں اور خود حضرت عمر کا نام کیسے لے رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمر کیا کرتے تھے. نہیں ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اس پر بھی بڑا اختلاف ہے کہ وہ اس کی نوعیت اور وہ کیا تھی. بہت کام ہوا ہوا اس کے اوپر، کتنی موٹی یار کتابیں لوگ لکھ کے بیٹھے ہوئے. اینی ہاؤ آگے لاسٹ اس میں پروسیس تھا حلالے کے اوپس کہ حلالے کی پروموشن ہمارے ہی بچپن سے پاکستان علماء کر رہے ہیں. فتنے کو کس طرح روکتے ہیں؟ ذرا حلالے کا صحیح کانسیپٹ لائف پروگرام میں پبلک کی طرف. اچھا دیکھیں جی، جو بندہ یہ جو لفظ ہے نا حلالہ، اس پر علماء سے معذرت کے ساتھ، سارے نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کو حلالہ نہ کہا کرو، اس کو حرامہ کہا کرو. یہ نعوذ باللہ پروسٹیٹیوشن جو ہے نا، طوائفیت جو ہے، اس سے برا کام. اس لیے میں اپنی رائے نہیں دے رہا اس پر. دو آپ کو میں باتیں کہوں گا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ میں اللہ نے طلاق کے جو ابواب ہے نا، کل ہی ایک بچہ افریقہ سے، وہ نئے نئے یہاں آئے، اس کا حسن نام ہے. حسن بھائی جب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، افریقہ میں ٹوین جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی کے گھر، افریقہ کی یہ ٹریڈیشن بتا رہا ہوں، کئی ملکوں کے افریقیوں کا میں نے دیکھا ہے، وہ ان کا نام حسن اور حسین ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اہل بیت سے امت کی محبت، شیعہ نہیں ہے وہ. تو وہ حسن جو ہے نا بچہ، وہ نیا نیا ہمارے اسلامک اسکول میں بھی پڑھنے لگا ہے، پارٹ ٹائم پڑھتا ہے اسلامک اسکول میں. وہ آ کے سورہ بقرہ پڑھ رہا تو کہتا ہے یہ طلاق پہ اتنی زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ دوسرے سپارے کا آخری پورا ربع، تقریباً پورا ربع بنتا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تم غور کرو نا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پریونٹ کر رہا ہے بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا، جسے کہتے ہیں نا ایول، اس کو پریونشن جو کہتے ہیں نا، پریونشن از دا بیسٹ کیور، الوقایہ خیر من علاج، عربی کا محاورہ ہے. تو میں کہا تمہیں تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے قرآن کی؟ کہتا ہاں کافی الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، عربی پوری نہیں مگر میں سمجھ لیتا ہوں، یعنی آئی ہیو این آئیڈیا. میں نے کہا پڑھتے جاؤ، یہ پڑھتے جاؤ اور اس میں نوٹ کرو کہ ہر آیت کا اینڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی تحذیر پہ کر رہا ہے. تقریباً سبھی آیتوں تحذیر اردو کا ہی لفظ ہے، عربی میں بھی ہے.
یعنی انگلش میں کیا کہیں گے, وارننگ, دیر از اے وارننگ ایٹ دا اینڈ آف ایوری آیا. اور وہاں ایک وارننگ ہے 3 طلاقوں کے ہی پاس ہے, اور وہاں پر یہ جہاں ذکر ہے کہ وہ تم پر حلال نہیں ہوگی جب تک تم یعنی کہ زوجا غیرہ, وہاں کا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیتوں کا تماشا نہ بنانا, مذاق نہ اڑانا. یہ اس چیز کو اللہ کو پتا تھا نا, اللہ نے کہا میں حکیم ہوں, وہیں پہ اللہ نے اپنی حکمت کا ذکر کیا, اللہ الحکیم ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ہم میں ہی ایسے خبیث آئیں گے جو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کریں گے کہ ہاں زوجن غیرہ تو قرآن نے کہا تو اس کو ہم حلالہ کہیں گے, جاؤ کمرے میں اور شادی بناؤ اور واپس چھوڑ دو. اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے, میرے ابا جی مذاق کرتے ہیں, میرے ابو از این ایڈوکیٹ ناؤ, وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو. وہ پھر جب لے جاتے ہیں نا, بھلے کوئی دوست بھی ہو, تو وہ بعد میں کہتا ہے پنجابی میں, یہ لاہوریوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, پوچھ لو انو جی جاندی ہے تے لے جاؤ. تو پھر گولیاں ہی چلنی ہیں نا. آپ نے جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کھلواڑ کیا, اور اللہ نے وارننگ دی تھی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, نہ مذاق اڑانا, تماشا نہ بنانا میری آیتوں کا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, درجہ اللہ سے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ آپ پڑھتے جائیں 200 میرا خیال ہے 33 سے 230 سے آنورڈ چلتی ہیں میرا خیال. تو آخری جو ہے ربع, آخری حصہ کیوں ہے, یہ قرآن میں وارننگ آ گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ یہ اس میں تو کام خراب ہے, تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر بھی جو یہ کام کرے اور اس پر بھی جو کروائے. لعنت ہے, اور لعنت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, اس امت کی شکلیں نہیں اب بدلتی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہم ان کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں کہ شکلیں نہیں بدلتی, ورنہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ پتہ نہیں کتنے ایسے حرام کاریاں کر رہے ہیں. اس پر میں اب ایک ڈرامہ ریکمینڈ کروں گا. ایک ڈرامہ تھا جن دنوں میں پاکستانی ڈرامے کافی صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. وہ ڈرامہ جب ہم نے دیکھا نا بیٹھ کے, تو ہم نے کہا یار اس ڈرامے کا لکھاری کون ہے. میں اور میرے بھائی نے اکٹھے بیٹھ کے دیکھا تھا. کہ یار یہ تو ٹیکسٹ بک کورس ہونا چاہیے شادی کرنے والے لوگوں کے لیے, اس میں بڑا ہی سبق آموز ڈرامہ ہے. وہ ہے جی کراچی میں بنا تھا, اس کا نام ہے ذرا یاد کر. ذرا یاد کر بہت زبردست ڈرامہ ہے. یعنی اس میں کوئی بے حیائی ولگیرٹی کو پروموٹ نہیں کیا گیا, یعنی شریف لوگوں کی لائف دکھائی گئی, اور یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ حلالے سے زندگیاں کیسے برباد ہوتی. گو واچ دیٹ ڈراما, اٹس اویلیبل اسٹل دیئر آن یوٹیوب. اس میں اس موضوع کو ٹچ کیا گیا, دیکھیں. بلکہ جو شادی کر رہے ہیں ان کو یہی ڈرامہ ہی دیکھ لو, تم لوگوں نے کورس تو لینا نہیں, یہی کر لو. تو یہ حرامہ ہے, حلالہ نہیں ہے. اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ ہے. قرآن میں اس پہ سخت وعید ہے, اور حدیث میں بھی. اور میں درخواست کروں گا اگر میری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز اگر پہنچ جائے تو جامعہ بنوریا والے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر آج بھی حلالے کا جواز اور اس کے بارے میں فتویٰ لکھا ہوا ہے. یس, میں بڑے افسوس اور شرم سے کہہ رہا ہوں, میں ورنہ علماء کی برائی نہیں کرتا, میں ہر صورت میں اوائڈ کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ہی ہر برائی کا ذمہ لوگ مولوی پہ ڈالتے ہیں, جس کی داڑھی ہو لوگ اس پہ ڈالتے ہیں. بٹ اٹ از ویری ٹریجک. banori.edu.pk پر اس پہ حلالے پہ راستے نکالے میں نہ کریں یہ کام. اللہ کا واسطہ اس پہ توبہ کر لیں. آپ کی اپنی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب فتنے اور فساد کا اندیشہ ہو تو دوسری فقہ سے فتویٰ لے سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں اکا دکا حنفی علماء ہیں جو 3 طلاقوں پر بھی دوسرے فتوے دیتے ہیں. میں خود جانتا ہوں بھائی, میں بھیجتا ہوں لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں جی ہمیں حنفی فتویٰ چاہیے. میں نے کہا بھائی میں نے آج تک الحمدللہ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے مدرسوں میں پڑھا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, مجھے ایک بھی استاد اور عالم ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا بیٹا آج سے تم بریلوی ہو, بیٹا تم آج سے دیوبندی ہو, بیٹا آج سے تم تبلیغی ہو, بیٹا آج سے تم اہل حدیث ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تقریباً سبھی فوت ہو گئے, لاسٹ والے ابھی فوت ہوئے, نو نیمز. اللہ سب کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نو ون ٹاٹ می ٹو لیبل مائی سیلف. یہ میں پاکستان کے مدرسوں کی بات کروں جن کو لوگ تانے دیتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا. تو اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ, برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. تو میری درخواست ہے کہ آپ کی فقہ میں یہ جواز موجود ہے. فقہ حنفیہ میں خود میں نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ باہر کی فقہ سے فتویٰ لے سکتے ہیں. او بھائی حلالے پہ ہی باہر کی فقہ کا فتویٰ لے کے حلالے کو چینج کر دو. کیا کر رہے ہو؟ حلالہ سینٹر کھلے میں وہاں کہتے ہیں نابینا رکھے ہوئے, وہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا.
کیا ہے یار یہ؟ This is I'm sorry I'm laughing. There is Arabic saying کہ جو حقیقت ہے یہ، بہت گھٹیا جہالت جو ہوتی نا اس پہ آپ یا ہنس سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں. What the hell is this؟ اور لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بہن کا فون آیا, وہ کسی نے میرا نمبر دے دیا ان کو, کہتی میں تیار ہوں حلالے کے لیے, میں نے بس آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا دوزخ تیار کر لو اپنے لیے, اور میں یقین سے تمہیں کہتا ہوں تمہاری زندگی اگلی برباد ہو جائے گی. فار گاڈ سیک ڈونٹ ایور ڈو حلالہ. طلاق کو یا تو فائنل کر لو یا جا کے وہ فتویٰ لے لو, اہل حدیث تمہیں دے دیں گے اور کئی دیوبندی بھی دے دیں گے. پھر ایکچولی ان کو جامعہ اشرفیہ سے کسی نے فتویٰ دے دیا, انہوں نے ان کے حالات و واقعات دیکھے, وہ پھر گنجائش کر کے انہوں نے ان کا گھر بچا دیا. This has to stop. This has to stop. But alhamdulillah, I want to leave this on a good note. یہ بات حلالہ والی ماشاءاللہ میجورٹی جو ہے نا پاکستان میں, خاص طور پہ شہروں میں جو پبلک ہے, they are aware کہ حلالہ ایک لعنت ہے, اور بہت بڑی تعداد میں حنفی میں بھی فقہا کھل کے جو ہے نا اس کے خلاف بول رہے ہیں الحمدللہ. تو گھر سے ہی اندر سے کام تطہیر ہوگی نا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پلیز اس سے ہر بندہ بچے, اس سے بہتر آپ وہ دوسرا کر لیں کام. 3 کو 1 مان کے گھر بچا لیں, دوسرا کہ ہاں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, 3-1 والا چکر وہاں نہیں انوالو ہوگا جہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی ابھی. اچھا جی, یہ بہت محتاط رہیں. جو رخصتی والا معاملہ اور غیر رخصتی کا وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور اس میں بھی ایک اور بات بھی ہے کہ آپ رخصتی سے پہلے جو ملاقاتیں ہیں نا, اگر میل ملاقاتیں شروع ہوگی, ایون اف اٹس جسٹ ملاقاتیں, خلوت ہو گئی, اکیلے میں مل بھی لیا, تو وہ اب رخصتی والے فتوے نہیں لگیں گے اکارڈنگ ٹو جمہور علماء. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جن کی رخصتیاں نہیں ہوئی نا, وہ پرائیویٹ ڈیٹ وغیرہ اور اس چکر میں نہ پڑیں. خدا نہ خواستہ کہیں جھگڑا ہو گیا, منہ سے بک دیا کچھ, تو کام خراب ہے, مسئلہ نہ بن جائے, ایسی فتنے میں نہ پڑ جائے. تو بہتر ہے کہ رخصتی سے پہلے رخصتی نہ ہی کریں تو اچھا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین. اچھا حسین صاحب, آپ نے کوئی ایک کوشچن کرنا ہے پلیز حافظ صاحب. حسین صاحب اپنا مائک جی سبحان اللہ, بہت اچھا, ویری گڈ کوشچن. آئی لو دیز کوشچنز. مجھے سوال و جواب میں یہی اچھی چیز لگتی ہے کہ انسان نا جو خاص طور پہ انکوائری بیسڈ کوشچن ہوتے ہیں, ناٹ انٹیمیڈیٹنگ یا تان بیسڈ, ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. دس از لائک ماشاء اللہ ٹرو انٹلیکچوئل کوشچن اینڈ اٹ از ویری جینوائن کوشچن, کیونکہ میں نے خود یہاں عرب میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو مسجد کے بھی جو شورا کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ نہیں ڈالنے دیتے. کافی سارے لوگ اپنی خواتین کو منع کرتے ہیں, اور اس میں وہ خلافت سے ہی اپنی لیتے ہیں سمجھ بوجھ کہ یہ جو ہے یعنی کہ ہم عورتوں کو وہ نہیں وہاں نہیں ڈلوایا گیا, یہ ہم سے رائے نہیں لی گئی. مطلب آپ کا کرکس یہی ہے نا مسئلے کا کہ بھئی کیا عورتیں اس نمبر 1 تو آپ نے کہا کہ کیا عورتوں کی کوئی گنجائش ہے پارٹیسپیشن کی, یا اس سے بھی پہلے آپ کا یہ تھا کہ جمہوریت کی کوئی گنجائش نکلتی ہے, یعنی اگر نکلتی ہے تو مطلب ہاؤ وڈ دیٹ بی پاسبل, تو اور اس میں عورتوں کا کیا رول ہوگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عورتوں کا جو آؤٹ ڈور رول ہے نا اسلام میں, وہ ہے ہی لمیٹڈ. یہ فیکٹ, یہ فیکٹ نہ ہو تو کبھی بھی حضرت مریم علیہ السلام کے معبد میں آنے میں, اس وقت کی جو مسجد اقصیٰ تھی القدس شریف میں آنے پر اتنی ڈیبیٹس نہ ہوتی یہودیوں کے بیچ. یہ شروع کے تمام شرائع میں ہر نبی اور رسول کی شریعت میں یہ رہا ہے. یہ تو اسلام کی برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. آدھی بات. ولیکن یہ کہا کہ صحابیہ بہت مشہور ہیں, ان سے درود شریف بھی ہے, ام حمید الساعدی رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابیاں ہیں غالباً, if I'm not mistaken on the name but the story is true, بات صحیح بتا رہا ہوں, کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے گھر میں نماز پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نہیں آ کے پڑھی, اور اس میں ایکسیپشن شاید صرف عید کی تھی. عید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم تھا کہ ذوات الخدور, جو پردے میں رہنے والیاں, شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں جو گھروں میں رہتی ہیں, ان کو بھی لاؤ.
ہمارے ہاں تو وہ رہا ہی نہیں نا کانسیپٹ. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نکالو گے نہیں گھر سے تو پتا کیسے چلے گا کہ اس کا رشتہ کیسے آئے گا. سمجھ میں دیکھیں لوگوں میں اور وقت کی فرق دیکھیں نا. اسی لیے تو اللہ کی نصرت ہمارے اوپر نہیں آ رہی ابھی تک. ہمیں چترول ہو رہی ہر جگہ کہ ہم نے دین کو اس سٹینڈرڈ پہ جج کر رہے ہیں جس سٹینڈرڈ پہ ویسٹ اپنی سوسائٹی کو چلا رہا ہے. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ایک تو بلینکٹ سٹیٹمنٹ لوگ دیتے ہیں نا کہ بھئی اسلام جمہوری دین ہے اور جمہوریت ہی اسلام ہے. ویٹ اے سیکنڈ, کون سی جمہوریت؟ برٹش والی, فرانس والی, جرمنی والی, سویڈن والی, ڈنمارک والی, امریکہ والی, کینیڈا والی, یہی ہے نا جو سو کالڈ ڈیموکریسیز. بھائی ان میں تو فلاز ہی فلاز ہیں. سب سے بڑا فلا میں آپ کو یہاں کی جمہوریت کا بتاتا ہوں, وہ ہے لیگل رشوت. لیگل رشوت. میں جا کے کانگریس مین کو جو رن کر رہا ہے کانگریس کے لیے اس کو جا کے دیتا ہوں جناب اچھا خاصا ڈونیشن الیکشن میں. آپ اس کو چھوڑیں, لوکل الیکشن, کاؤنٹی کمشنر کا الیکشن. کسی زمانے میں وائس آف امریکہ چینل تھا, وہاں پہ ہمارا ایک پروگرام آیا تھا ہمارے شہر کا, فرسٹ ٹائم ایور امریکہ سے یعنی پاکستانیوں نے اس شہر کے بارے میں کور کیا. پاکستانی تھے ہمارے, اللہ ان کو زندگی تندرستی صحت عافیت دے, اس وقت کے پہلے پاکستانی کمشنر بنے تھے, الیکٹڈ آفیشل ان لوکل گورنمنٹ. وہ الیکشن ہی اس وجہ سے ابھی ہارے ہیں کہ جو ان کی وہ تھی نا کمپیٹیٹر خاتون, اس نے I hope I don't get in trouble for saying this کیونکہ یہ بڑی سینسیٹیو بات ہے. اس نے مگر یہ کچھ لوگوں نے پبلک کرنے کی کوشش کی, بعد میں اس کو دبا دیا گیا یہاں پر امریکہ میں. اس نے ان لوگوں سے ڈونیشنز دیے جو ہماری کاؤنٹی کے اندر, کاؤنٹی سمجھ لیں جیسے آپ کی بلدیہ کہہ لیں جس میں چھوٹے چھوٹے علاقے آ جاتے ہیں یا چھوٹے شہر آ جاتے ہیں, یا شہروں کے اوپر کاؤنٹی ہوتی ہے. اس نے ان لوگوں سے ڈونیشن لیا جن کے as soon as she won ان کے اس نے بزنسز کھلوائے, ڈرگ شاپس, دکانیں, لیگل ڈرگز بیچنے. وہ الیکشن ہی اس بات پہ جیتی. جو غریبوں کو سپورٹ کرنے والا بندہ تھا جس کے ساتھ کرسچن سے پاکستانی کے ساتھ, وہ ہار گیا. It was a big upset. یہاں تو لیگل رشوت چل رہی ہے. یہ جو پاکستان میں بہت شور مچا ہے نا پارٹی فنڈنگ کیسز, یہ وہی تماشا ہے جو یہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا سا آرگنائزڈ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ مشکل ہے تھوڑا, تو اس کو کوورٹلی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اوورٹلی ہو رہا ہے. جو بندہ پارٹی کو جتنا فائنینس کرتا ہے اس کو اتنی بڑی پوزیشن ملتی ہے. تو یہ کیسے ختم ہوگی بھائی؟ یہ تو کرپشن ہے. یہ تو آئی مین forget about اسلام فار اے سیکنڈ. دنیا کا کوئی قانون اس کو, کوئی انسانیت کا کوئی قانون اس کو جائز نہیں کہہ سکتا. we know this is bad, we know this is corrupt. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ والی جمہوریت, توبہ کرے جی, اس جمہوریت کا آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں. پاگل ہو گئی دنیا مظاہرے کر کر کے. یہودی مظاہرے کر رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, وار شپس کے آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ اوے نہ سامان لے کے جاؤ, ہمارے ٹیکس ڈالر سے مت مارو لوگوں کو. یہ غزہ میں جو ہو رہا ہے, کسی نے کچھ سنا؟ میں بھی مظاہروں میں گیا ہوں, پکڑا نہیں. یہ ڈرامہ ہے ابلیس کی مجلس شورا. اقبال, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ڈرامہ ہے بہت بڑا. یہ صحیح جمہوریت نہیں ہے. ہاں اگر اس کو صحیح جمہوریت کرنا ہے تو وہ کریں جو علامہ راضی اور علامہ غزالی, امام غزالی اور امام راضی, امام ہے وہ ہمارے اپنے اپنے وقت کے اور ابھی بھی, انہوں نے علوم کو کلمہ پڑھایا. انہوں نے علوم کو کلمہ پڑھایا. جو تھے نا علوم فلسفہ, ان کو کلمہ پڑھا دیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ جمہوریت کو کلمہ پڑھائیں, اس کو اسلام میں لے کر آئیں, اور اس میں وہ اصول جو ایکچولی ہمارے ہی تھے ان کو انہوں نے کہیں نہ کہیں ہم سے لیا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر ریسرچ کمیٹیز بنائیں. اکیلا ایک گروہ نہ بیٹھے, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, سنی, اہل حدیث, واٹ ایور, جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کو تو ہونا ہی چاہیے لازمی, کیونکہ ان کا خلافت پہ بہت کام ہے. تنظیم اسلامی کو بھی لیں, لوگوں کو بٹھائیں کہ بھئی ہم ایک ایسا جمہوری ڈھانچہ ہو جس طرح یہ جو کرپشن ہے نا, کہ کرپٹ لوگ اوپر آتے ہیں, اس کا مطلب آپ کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں فلا ہے. ان فلاز کو دور کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہاں بھائی وامرہم شورا بینہم. ایون خواتین کے ووٹ میں بھی, ووٹ should not be, دیکھیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں
ایک تو پیسہ بڑا پرابلم ہے، اور دوسرا جو ووٹ ہے اس کا وزن ایک جاہل کا، ایک پاگل کا، ایک سائیکو کا اور ایک پڑھے لکھے کا برابر ہے. ہاؤ از دیٹ؟ بھائی دس از ناٹ رائٹ. ایک بندہ کل جیل سے نکلا ہے، کانوکٹ ہے، کرمنل ہے، اس نے تو دینا ہے نا بٹ صاحب کو ووٹ، گوگی بٹ کو، گلو بٹ کو وہ دے گا ووٹ کہ تم نہیں تو مجھے وہاں پہ قبضہ کروا کے دیا، آئی نیڈ یو. اسی طرح ہمارے یہ چودھری وڈیرے کیوں جیتتے ہیں؟ ادھر ملک جیتتے ہیں اور ادھر سردار جیتتے ہیں، اور ادھر سندھ میں جو ہے وہ کیا ان کو کہتے ہیں، وڈیرے ہی کہتے ہیں نا ان کو بھی، بڑے بڑے لینڈ لارڈز. تو دیٹ یو ہیو ٹو گیو دم کلمہ، ان کو کلمہ پڑھائیں. اور یہ ایسی لولی لنگڑی جمہوریت نہ ہو کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل وہ ہو. ایک میں آپ کو بات ختم کرتا چلوں اس پر، بالکل گنجائش ہے خواتین کے ووٹ کو میں بالکل غلط کہنا، یہ میں اس کو نہیں مانتا صحیح. یہ بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے مشورہ نہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے. خواتین کا مشورہ، ان کی رائے بالکل ہے، کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر اس پہ وہ اجتہاد کرتے ہیں یہ سارے علماء مل کر، مفکرین مل کر، تو کریں ضرور، مگر ہوں وہ لوگ جو اسلام کو ہی سمجھے کہ یہ اسلام مہیمن ہے، قرآن غالب ہے. یہ نہیں کہ قرآن ان کے نیچے آ جائے. مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں قرآن ان کے نیچے چلے، یہ نہیں ہوگا، قرآن کو مہیمن رہنا. ہاں تو اور اس میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، امریکہ کی جو پریزیڈینشیل ڈیموکریسی ہے نا، یہ خلافت کے بہت کلوز ہے. پریزیڈنٹ اپنے جج اپوائنٹ کرتا ہے، وہاں خلیفہ اپنا قاضی اپوائنٹ کرتا تھا. یہاں پریزیڈنٹ جو ہے گورنرز اس کے ماتحت ہوتے ہیں، وہاں خلیفہ کے ماتحت گورنرز ہوتے تھے. یہاں گورنر الیکٹڈ ہوتا ہے، وہاں پہ گورنر خلیفہ سلیکٹ کرتا تھا، سلیکشن پروسیس ہوتا تھا رائے مشورے کے بعد. تو کافی سملیرٹیز ہیں، اینڈ اٹ ڈز میک سینس وائی اٹ از لائک دس. تھامس جیفرسن اور ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، ان کی لائبریریوں سے جب وہ پبلک ہوئی ہیں، وہاں سے قرآن اور اسلام کے بارے میں ان کی رائٹنگز ملی. تو دیٹ شوز اس سم تھنگ کہ بھئی یہ جو ان لوگوں نے سسٹم چلایا ہوا نا، کوئی وجہ ہے کہ یہ چلا آ رہا ہے. انہوں نے کہیں نہ کہیں ہم سے ہی چیزیں لی ہیں جو ہم بھول گئے. تو آئی ہوپ دیٹ سمز اپ دس تھنگ. اچھا حافظ صاحب، ایک اور ہمارے مہمان آئے، کوئی آزاد صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. او سوری، ہاں میں کئی بار دیکھا ہے آپ کا ویٹ کا بھی میسج چیک کیا تھا کسی کو آپ نے، وہ یہی تھے؟ آزاد صاحب، آزاد صاحب ذرا انمیوٹ کریں، سوال. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے، میں کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. آپ جی کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی تقریباً 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اور فلسطین کا معاملہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ابھی اس وقت تک جو کچھ یوٹیوبرز ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سپورٹ اس سینس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کو فنڈز بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا پھر ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے ان پروڈکٹس کا، یا ان کے جو الائز ہیں ان کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ آپ نے کوئی بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایون یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پہلے آپ اپنا آئی فون جو ہے اس کو توڑیں، پھر اس کے بعد مجھ سے بائیکاٹ کے بارے میں کوشچن کریں، تو پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اس پہ کیا ویو پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر رہتے ہیں لوگوں کے. Can I ask you a counter question please? آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے کہا آئی فون توڑیں، یہ کیا کسی نے پبلک میں بولی یہ بات یا پرائیویٹلی؟ جی جی بالکل، بڑی پبلک میں بولی اور بڑی اگریسولی بولی، ایون کر کے بھی دکھایا اور پنجابی میں کر کے دکھایا کہ لے آؤ نا پہلے میرے سامنے میں آئی فون ہونا تھا پڑھنا، پھر ہم بات کریں گے. ویسے اردو میں وہ بات کرتے ہیں لیکن اس وقت پنجابی کے بھی مسالے لگا کے اس بات کو، تو آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے اور ویسٹرن ورلڈ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئی چیزوں میں، وہ لوگ کہاں تک گئے اور مسلمانوں نے کیا کیا، یا ان کے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس حوالے سے اگر یہ پوائنٹ آف ویو پروپیگیٹ کریں تو اس کا کیا فائدہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، ہو گیا سوال.
میوٹ کر دیں پلیز جی آپ ذرا, اگر کوئی کاؤنٹر کوشچن ہو تو آپ پھر بعد میں. تو بات یہ جی دیکھیں, اس وقت بوائیکاٹ کے خلاف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون لوگ ہیں, میں اپنی رائے بعد میں دیتا ہوں. بوائیکاٹ کے خلاف یو ایس میں صرف امریکہ کی پہلے آپ کو بتاتا ہوں, میں یہاں رہتا ہوں, میں یہاں کا شہری ہوں, 20 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے یہاں پہ, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں بوائیکاٹ کے خلاف کون ہے. نمبر 1 بوائیکاٹ کے خلاف یہاں پہ ہیں زائنسٹ کرسچنز, اور up until my last investigation 38 states میں 38 states امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں, اور آپ صرف ٹیکسس اور کیلیفورنیا ملا لیں تو اٹس بگر دین پاکستان. 38 states میں اینٹی بوائیکاٹ لاز پاس ہو گئے کہ اگر آپ کسی پبلک فورم پہ, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کو گورنمنٹ امپلائی ہیں, اور آپ بائیکاٹ کی فیور میں کہیں پہ کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ نوکری سے جائیں گے اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے. ہر جگہ مختلف سختیاں اور سزائیں بتائی جا رہی. ٹھیک ہے جی, آپ کو پتہ لگ گیا امریکہ میں زائنسٹ کرسچنز, گورنمنٹ ایجنسیز, 38 اسٹیٹس, اور کچھ ہے اگنورنٹ پبلک جو کہتے ہیں بھائی I don't want to know this. I just mind my business. I go to work from 9 to 5. I want to come home and sleep. Selfish individual mentality. West میں بہت سارے لوگوں کے اندر individual mentality بھی پائی جاتی ہے. individualistic society ہے نا, family system نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے یہاں تو ساروں کے ساتھ مل جل کے رہنے کا ایک ماحول ہے اور وہ سارا کچھ. تو یہ لوگ ہیں جی امریکہ میں اس کے خلاف. ٹھیک ہے, اب عرب دنیا میں, عرب ورلڈ میں جو سب سے زیادہ اس کے ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں, فلسطین سے لے کر یعنی متحدہ عرب امارات یا عمان تک, جہاں پہ جزیرہ عرب ختم ہوتا ہے, عرب ورلڈ میں صرف اور صرف معذرت کے ساتھ, I shouldn't say معذرت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ میں کہوں گا, بڑے افسوس کے ساتھ, مدخلی اور جامی سلفی, سارے نہیں, مدخلی اور جامی سلفی, یہ وہ خطرناک سلفی سب سیکٹ ہے, اہل حدیثوں کی وہ خطرناک سب سیکٹ ہے جس کے نمونے آپ کو پاکستان میں ملیں گے. مجھے کسی کو لیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ میں آپ کو صرف ڈائگنوسس بتا دوں گا, سمٹمز آف مرض آپ کو پتہ چل جائے گا. واچ دیز پیپل آؤٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو عرب دنیا میں حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں, آپ بھول جائیں سر ناسبیت, حسینیت, یزیدیت سب بھول جائیں, یہ بہت بڑا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ان کا میں نام بتا رہا ہوں. یہ علماء تھے, بہت ہو چکے ہیں. مدخلیوں کا تو میرا خیال ابھی بھی ایک ایکٹیولی زندہ ہے, غالب ابی احمد خلی. دوسرا جامی جو ہے, جامی ان کے جس کا نا فادر ہیں بڑے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھل کے کہا کہ بوائیکاٹ کو سپورٹ کرنے والا بدعتی ہے اور وہ غلط کر رہا ہے, وہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف چل رہا ہے. انہوں نے اس کو اسلامی لبادہ پہنانے کی کوشش کی کیونکہ ان کو کہیں سے چتونی کوئی اور دیتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, جب ہمارے ایک بھائی نے کینیڈا میں, اس نے قسمیں کھا کے گواہی دی ہے کہ اللہ کو شاہد بنا کے, کہ وہ اس نے کچھ لکھا فیس بک پہ, اس کے گھر ٹھک ٹھک ٹھک, کینیڈا جیسے لبرل, سو کالڈ لبرل, یہ لبرل بھول جائیں, ان کی ہیومینٹی جو نا وہ ایک بس حد تک ہی ہے لبرل. گھر آئے, انہوں نے کہا تم نے کیوں ایسا لکھا, اس نے کہا جی میری اوپینین ہے. وہ تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ کچھ پھٹنے والا نہیں ہے, اپنے آپ کو پھاڑنے والا نہیں ہے, یہ خیر ہے. انہوں نے اس کو جانے دیا, اور جاتے جاتے اس کو کیا کہے کہ بھئی یہ جو آپ کا مدخلی گروہ ہے نا, یہ بہت اچھے ہیں, ہمیں پتا چلا آپ تو اہل حدیث ہیں, تو آپ مدخلیوں کو فالو کریں. ایجنسی والے کہہ کے جا رہے ہیں کینیڈا کی, اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے, کہ آپ ان کو فالو کریں. تو جی اسلامی دنیا کا میں نے آپ کو بتا دیا, وہاں پہ یہ ہیں, اور ان کو انہی کے سلفی علماء نے ریبٹل کیا کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو اس وقت. اب آ جائیں پاکستان. اگر پاکستان میں کوئی بندہ بائیکاٹ کے خلاف بول رہا ہے اور وہ عالم ہے یا دین کا کوئی دینی بندہ ہے, آپ بولیے گا نہیں, بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. جنید بھائی مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ یہ کسی مذہبی بندے کی بات کر رہے ہیں, کہ کوئی مذہبی بندہ کہہ رہے ہیں. یس, مذہبی بندے, اوکے.
اگر کوئی دیندار بندہ یہ بات کر رہا ہے نا تو اس کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کنویں سے باہر نکلیں, دنیا کو دیکھیں, آپ کو پتا چلے بائیکاٹ کیا چیز ہے. بائیکاٹ اتنی زبردست پاورفل ویپن ہے کہ اس کا اپنے ریزلٹ, اس کے سبق سیکھنا ہے تو ساؤتھ افریقہ والوں سے جا کے پوچھیں, جنوبی افریقہ والے ساؤتھ افریقہ والوں سے پوچھیں, نیلسن منڈیلا سے پوچھیں, جو کہہ کے گیا تھا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہمارا کاز مکمل نہیں ہوا. اپرتھائڈس کے خلاف, اپرتھائڈ اسٹیٹس کے خلاف بائیکاٹ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کنسنسس ہے اس پر, یونائٹڈ نیشنز کا. اور بھائی یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے کہ جو بھی اپرتھائڈ اسٹیٹ ہے اس کا بائیکاٹ کرو, فالوئنگ the way نیلسن منڈیلا did it. میں کہتا ہوں the way رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did it. رسول اللہ نے بھی کیا ہوا بائیکاٹ. ہمارا بائیکاٹ شیب ابی طالب میں 3 سال کا, بائیکاٹ کوئی چھوٹی چیز ہے. بائیکاٹ معمولی چیز ہوتی تو کفار مکہ ہمارا کرتے بائیکاٹ, 3 سال بھوکے مارتے فاقوں سے ہمیں. ہاؤ ignorant that is. یار آپ کو لوگوں کو آج آ کے مولوی نظر آتا ہے, او ایتھے کوئی مولوی نہیں بائیکاٹ نو چلا رہا. امریکہ میں بھی پنجابی میں کہتا ہوں, اگر کسی نے پنجابی میں کہا نا کم ہیئر اینڈ واچ, مسجدوں میں پبلک میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اس پہ ختم کرتا ہوں. یہ تو میں حیران ہوں کہ جس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے یا تو وہ مدخلیوں کا ایجنٹ ہے یا تو کسی ایجنسی کے ساتھ ہے. اچھا ہوا نا آپ نے نام نہیں لیا, اور کسی کا نام بھی نہ لینا ورنہ لوگ کہیں گے انہوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میرا الحمدللہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں, یہی اسی میں عافیت ہے. یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو میں تو عقل کرو یار. تم لوگوں کو دنیا دیکھتی سنتی ہے, تمہارے پاس ایک آڈینس ہے, کیوں لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہو؟ واٹس رانگ ود یو؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ ڈو یو ایون نو وٹ بائیکاٹ از؟ اپرتھائڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ نیشنز کے ریسرچ پیپرز ہیں, میں نے یونیورسٹی میں جا کے رکھے. مجھے لگا کہ اس لیکچر کے بعد مجھے فیکلٹی نے کک آؤٹ کر دینا کہ تو نکل. مجھے اس کے بعد میرا جو ہمارا ایک فلاسفر ہے, فلاسفر آف ایجوکیشن, اس کی ای میل آئی اور اپولوجائز کر رہا ہے کہ میں ایم ویری سوری میں تمہارے لیکچر میں نہیں آیا, مجھے پتا چلا میرا بیٹا تمہارے لیکچر میں تھا. میں کہا او پڑے گئے کی ہو گیا, اب بتائیں ذرا. اور وہ مجھ سے اپولوجائز کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے میں تمہارے ویو پوائنٹ سے بہت خوش ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں, میں اس پر جو ہے نا آئی اپلوڈ یو. او مائی گاڈ, یعنی آئی couldn't believe it. یہ تو نان مسلم کر رہے ہیں یار. اینڈ لیٹسٹ کل کا میرے ساتھ واقعہ ہے اور اس کے ریزلٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نا میری والدہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی کافی پیتی ہیں. مائیگرین کے اندر نا کافی فائدہ دیتی ہے. جسٹ سو یو نو, الحمدللہ کافی ہمارے ڈاکٹر دوست ہیں, بہت زیادہ ڈاکٹروں کی کمیونٹی ہے. کیونکہ پاکستانی جو کمیونٹی امریکہ میں نا, دے آر موسٹلی ایجوکیٹڈ, ایفلوئنٹ کمیونٹی ہے زیادہ تر. تو وہ مجھے پتا چلا کہ مائیگرین کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں اکثر کیفین ڈالی ہوتی ہے. تو اگر آپ کافی پی لینا اس سے آپ کو نیند شاید نہ آئے, بٹ ایٹ لیسٹ اٹ ول ہیلپ یور مائیگرین. تو ہم نا ان کو میں کافی دلانے لے کر گیا, تو میری والدہ اسٹار بکس بہت پسند کرتی ہیں. تو میں نے کہا کہ امی اسٹار بکس تو نہیں جانا, چلیں دوسری جگہ چلتے ہیں, بگ بی پہ چلتے ہیں. there's always an alternative, ٹھیک ہے نا. بائی دا وے آئی فون از ناٹ اے جوش پروڈکٹ, جسٹ سو یو نو. تو جس نے بھی کہا آئی فون توڑ, اس کا کیا میں کہوں. تو جذباتی بات کی ہے, یہ فیکچوئل بات نہیں. تو میں نے کہا بھائی چلیں آپ نا وہاں چلیں بگ بی کافی. تو ہم گئے, تو اس کے پاس میں 2-3 بار چینجز کروائی. تو اس کو بندے کو لگا کہ یہ نیا. میں نے کہا یار آئی ایم سوری, ہم اصل میں نا یوزلی اسٹار بکس جاتے ہیں, پہلی بار آپ کے پاس آئے ہیں تو کر رہے ہیں. کہتا ہے مجھے ایسے دیکھتا ہے, یو پیلسٹینین, ایسے مجھے بولتا ہے. افریقن امریکن جو یہاں کے کالے ہوتے ہیں, اس طرح دس از ہاؤ دے کائنڈ آف ٹاک, یو پیلسٹینین مین. تو میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ پیلسٹینین. تو میں تو نہیں ہوں پیلسٹینین. کہتا ہے تم بائیکاٹ کر رہے ہو اسٹار بکس کا. میں کہا ہاں میں کر رہا ہوں. تو کہتا ہے یو نو وٹ, میری فلاں ایک ہے, وہ بھی اسٹار بکس کی بڑی فین ہے. میں نے اس کو بھی کہہ دیا خبردار اسٹار بکس سے کچھ لیا, یہ لوگ بڑے ظالم ہیں, ہم بھی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا او واو, میں کہا سو اٹس ورکنگ یار, یہ نان مسلم بتا رہا ہے. تو میں کہا سو لکس لائک اٹس ورکنگ. کہتا ہے یا مین اٹس ورکنگ, بالکل ان کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اب تو وہ ایکٹرز اور ایکٹریسز ہائر کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہ ری گین کریں لاس. آپ کو پتا ہے ان کو کتنے بلینز کا لاس ہوا ہے. مسلمان کنٹریز میں رول بیک کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اسٹار بکس کا جو ہے نا معاملہ, یہ ریڈار پہ نہیں تھے پہلے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹار بکس, ہمارے لوگوں کو یہی پتا تھا کہ جوئش اونر ہے
مگر وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اسرائیل میں آپریٹ نہیں کرتے. اپرتھائڈ موومنٹ کہتی ہے کہ ہر وہ بزنس جس نے مقبوضہ زمینوں کے اوپر کاروبار کھولا ہے نا، یا وہ کسی بھی طریقے سے فنڈ کر رہا ہے اسرائیل کی ریاست کو، ڈونیٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی دے رہا ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے. یہ نیلسن منڈیلا نے یہ جب کام کیا تھا اس میں سپورٹس بھی شامل ہے، ناٹ جسٹ فوڈ پروڈکٹس، اس میں سپورٹس شامل ہے، اکنامک کلچرل ایکٹیویٹیز، کلچر ایکٹیویٹیز، بہت ساری چیزیں. اتنا کہ پچھلی دفعہ میسی اور رونالڈو ان لوگوں نے اپنے میچز کینسل کیے ہیں یروشلم کے اندر. یہ صرف فوڈ تک نہ سوچیں یا دکان تک اپنی سوچ کو نہ محدود کریں، اٹس براڈر دین دیٹ. تو اسٹار بکس جو ہے وہ ریڈار پہ نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں کیا کیا اسٹار بکس. انٹرسٹنگلی انف انٹل 2021 اسرائیل میں ایک بھی برانچ نہیں تھی. میں نے اس پر بڑی انویسٹیگیشن کی کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں اسٹار بکس کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تو غلط ہے. اسلام میں ہم یہودیوں سے نفرت نہیں کرتے، ہم زائنسٹ لوگ جو ہے نا ان بدماشوں سے، ان سے نفرت کرتے ہیں جو اس موومنٹ کے اصل سرغنہ یہودی ہیں. وہ بھی ان میں ایتھیسٹ یہودی بھی ہیں، ایتھیسٹ یہودی بھی ہیں. تو میں نے کہا یہ موومنٹ یہ کیا چکر ہے. بی ڈی ایس موومنٹ نے ریسنٹلی، بی ڈی ایس موومنٹ ایک ویب سائٹ ہے، بی ڈی ایس، بی فار بوائے، ڈی فار ڈاکٹر، ایس فار اسکول، bdsmovement.com. انہوں نے ریسنٹلی لسٹ اپڈیٹ کی ہے کہ اس میں اسٹار بکس بھی ڈال دیا. پتا یہ چلا کہ اسٹار بکس والوں نے کہتے ہیں نا ہمارا پیسہ ہمیں ہی اس سے پھینٹی لگ رہی تھی. سارے مڈل ایسٹ میں اسٹار بکس تھا، اسرائیل میں نہیں تھا. اوپر سے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل میں کوئی بزنس نہیں کرتے. unequivocally we have no business in Israel. تو لوگوں نے سمجھا کہ یار گریٹ، یہ تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے بندہ، مسلمانوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، گریٹ. مگر وہ بھائی جان پیچھے سے ارننگز ادھر سپورٹ کر رہے تھے. اس کو اللہ نے کیسے ایکسپوز کیا؟ یہ غزہ کی جنگ میں سبحان اللہ، وہ کسی نے ان کے یونین ورکر نے فلسطین کی سپورٹ میں کوئی میسج لکھ دیا، انہوں نے ان کو 2-3 ورکرز ان کو جاب سے نکال دیا. تو وہ کہتے ہیں نا جیسے برے کاموں جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو اللہ خبیث اور طیب کو پاک علیحدہ کر دیتا ہے. تو وہ ایکسپوز ہو گیا اور انہوں نے 2021 میں اسرائیل میں اسٹار بکس بھی کھول دی اور لوگوں کو فری بانٹ رہے تھے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر بائیکاٹ افیکٹو نہ ہوتا یا اس کی کوئی ویلیو نہ ہوتی نا، تو اتنے بڑے بڑے مارکیٹ جائنٹس، ملٹی بلین ڈالر کمپنیز اسرائیل میں بزنس کھولنے سے ڈر نہ رہی ہوتی. اور ابھی پوما والوں نے اپالوجی کیا کہ ہم اپنی سپورٹ ودرا کر رہے ہیں. زارا والوں نے سپورٹ ودرا کرنے کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مذاق اڑایا بھائی میتیں اور چیزیں اٹھا کے. بھائی ان کا تو کریں نا بائیکاٹ. آپ مر جائیں گے اگر آپ زارا برانڈ کے کپڑے نہیں پہنیں گے، مر جائیں گے اگر اسٹار بکس نہیں پیئیں گے. کریں بائیکاٹ. اور ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ وہ میرا مقامی امپلائی جو ہے وہ کیشیئر، اس کا کیا ہوگا. بھائی اس کو دوسری کافی والے ہائر کر لیں گے. تو یہ سوچ کو بڑا کریں. اور بائیکاٹ موومنٹ از بگ. اس کی آپ نے اسٹرینتھ دیکھنی ہے تو آپ bdsmovement.com وہاں چلے جائیں یا UN کے پیپرز پڑھ لیں، اپارتھائڈ اسٹیٹس اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، وہ کیسے ہاؤ اٹ کین بی افیکٹو. اور اس کا افیکٹ بہت پاورفل ہے، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. اچھا حافظ صاحب، ہمارے پاس لائیو کمنٹ کو کافی کر رہے ہیں. ایک کوئی انڈیا سے آصف خان ہے، بڑا اگر آپ اجازت ہے تو کس کی طرف سے؟ یہ آصف خان ہے کوئی انڈیا سے، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت کے حوالے سے بات ہے. آپ اس کا سوال اسکرین پہ آ گیا، یہ اسکرین پہ آ رہا ہے، یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے لائیو؟ اوکے لائیو کمنٹس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کا دیکھیے 2 لفظی جواب دوں گا. آپ لائیو میں ان کو کانورسیشن کے لیے نہ لیجیے گا. دیکھیں یہ ایک ایشو جو ہے نا، اس کو ابھی انفارچونیٹلی جتنے ذاکر ہیں، مجلس پڑھنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں کئی عالم بھی ہیں، وہ اس کو ایک فیکٹ اور حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنی یا کمیونٹی میں، اور وہ پھر وہاں رونا دھونا ہوتا ہے اور لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں. وہ ہوں گئی جب آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نعوذ باللہ انہوں نے یہ حرکت کی، ظلم کیا، تو بھائی اگر کوئی سنی بھی کنونس ہو جائے گا تو وہ بھی پھر رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دے گا. پھر وہ اس میں یہ اللہ یاری جیسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کتابوں سے کانٹ چھانٹ کر کے. اب اللہ یاری کی تو یہ حقیقت ہے کہ بے شمار شیعہ علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک جھوٹا ہے، یہ ایک مکار آدمی ہے، دھوکے باز ہے. حالانکہ
سنی اس سے ڈرتے ہوئے جا کے بحث نہیں کرتے. بدتمیز ہے نا وہ, بد زبان بد کلام آدمی کے بارے میں ایک عربی وہ انگلش میں محاورہ ہے, انگلش میں, ڈونٹ ریسل ود اے پگ, ہی ول لو اٹ اینڈ ہی ول گیٹ یو ڈرٹی. وہ انجوائے کرتا ہے پگ ریسلنگ کو, اور خود تو وہ گندا ہے, تمہیں بھی گندا کر دے گا اور وہ انجوائے بھی کرے گا. تو اس کا وہ حال ہے, اس سے لوگ ڈرتے ہوئے منہ نہیں لگتے, تو وہ بدتمیزی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور سارا کچھ, تو یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے. تو اب اگر اس جھوٹ کو سچ مان لیں تو پھر رضی اللہ عنہ کون کہے گا حضرت عمر کو. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا الزام تو مولا علی پہ آتا ہے کہ یار بیوی کی عزت پر حملہ ہوا ہے, 2 موتیں ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, اور تم اس پہ بھی خاموش رہے. تم نے چلو اور کچھ نہیں کرتے, نعوذ باللہ آپ ایک خطبہ ہی دے جاتے. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ آپ ان کی موت پہ خطبہ دے رہے ہیں جو نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے حضرت عمر کی شان میں, اور حضرت عمر کی مولا علی کی شان میں حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ کیسے قاتل اور مقتول ہیں بھائی؟ تو جو عمر کتابوں میں ہمیں اصل میں نظر آ رہا ہے وہ تو مختلف ہے جو یہ ذاکر اور یہ دکاندار یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں. اللہ ان کے شر سے میں بچائے. بس اتنی بات ہی میں نے کرنی تھی. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, اینڈ ڈونٹ ایون گیٹ انوالوڈ ان دس. اس پہ بحثیں کرنا فائدہ نہیں ہے. شیعہ بھائی ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن سے برین واش کیا گیا ہے, تو ان کو ٹائم لگے گا سمجھنے میں. انشاءاللہ کرتے رہیں لیکن پیار محبت سے سمجھائیں, جھگڑے نہیں. جزاک اللہ خیر. اشرف نقوی صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے, اگر لوگوں سے خلیفہ سننا ہے تو ابو بکر الحمدللہ. دیکھیں آپ کیا نام ہے, اشر بھائی, جزاک اللہ خیرہ, آپ ماشاءاللہ کافی اٹینٹیولی پوری اسٹریم میں رہے ہیں, تو آئی ریسپیکٹ یو فار آل آف دیٹ. اس میں نا آپ پورا تفصیل سے پیچھے سنیے گا, میں نے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں کہ ایسی نامینیشن جس کو لوگ اس پہ راضی ہوں وہ بھی جائز ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بورڈ میں جو مسجد کی شورا ہے وہ الیکٹڈ شورا تھی, جمہور کی الیکٹڈ تھی, اور اس میں ہم نے بلینک چیک ووٹ نہیں رکھا ہوا کہ کوئی بھی آئے ووٹ ڈال دے. ہم نے اس کو فلٹر کر کے ایک ایسا, الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا نظام مسجد کا, کیونکہ ہمیں یہ ملک اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجد اپنے کمیونٹی کو رن کرو, اور کرسچنز بھی کرتے ہیں, جوز بھی کرتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ماجا ساجا آ کے ووٹ دے دے. الحمدللہ اہل الرائے ہی سب سے اہم ہوتے ہیں, اور لوگ اہل الرائے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ فوت ہو گئے ان میں سے ایک بندہ, 7 لوگ ہم نے سلیکٹ کیے, اور وہ 7 آپس میں ایک امیر چنتے ہیں. 7 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, الیکٹڈ لوگ آپس میں ایک امیر کو سلیکٹ کرتے ہیں, بالکل سبحان اللہ جیسے مجلس شورا میں ہوا تھا. وہ قصۃ الشورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بنان شہادت پہ جو بنی, ویسے ہی انہوں نے آپس میں ہی چنا تھا نا خلیفہ. تو یہاں اس طرح ہوتا ہے سبحان اللہ. تو وہ ان میں سے اب ایک صاحب فوت ہو گئے جو اہل شورا تھے. تو جب فوت ہو گئے تو باقی لوگ جو تھے جو شورا میں سلیکٹ نہیں ہوئے تھے, ان میں سے ایک کا نام پروپوز کیا گیا جمعے کے دن کہ بھائی یہ بندہ ہے, اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ اپنی رائے بیلٹ اس میں ڈال دیں, ڈونیشن باکس میں ڈال دیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور اگر نہ پسند آئے کوئی اور بندہ ہو تو آپ وہ بھی دے دیں. کوئی نامینیشن اس کے خلاف ہے یا بہتر ہے تو آپ وہ بھی بتائیں. تو ایسا ہوا بیسیکلی. جو ان کی نامینیشن تھی نا, نامینیٹ جب آپ کسی کو کرتے ہیں اور اس نامینیشن پہ کوئی ریجیکشن نہیں آتا تو دس از اٹ سیلف این اپروول, دس از اٹ سیلف اے ووٹ آف کانفیڈینس. یہ ووٹ ہی ہوتا ہے, یہ بھی شورا ہے, شورا کا یہ طریقہ ہے. اور اس پر ہمارے سامنے زندہ مثال, اعلیٰ مثال, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پیاری مثال ہے, ہمارے آخری خلیفہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ. مولا علی چاہتے تو ان کو نامینیٹ کر سکتے تھے, آپ نے کہا یہ غلط نہیں ہے, اور یہ صحیح روایت موجود ہے ہمارے پاس, صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے. کہا لا انی اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا میرے پاس اختیار ہے, جو ابو بکر نے عمر کے لیے کہا تھا, نیک بندے کو نامینیٹ کرنا جائز ہے. ہمارا اختلاف جو ہے نا اس پر یزید کے اوپر, وہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو نااہل تھا, اس سے زیادہ بہتر لوگ موجود تھے, اور اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا, اور یہ تھا بھی ایک فورسڈ نامینیشن. اس سے پہلے کبھی نہیں لوگوں کو فورس کیا گیا کہ ووٹ کرو یا نہ کرو. یہ یزید پر ہی یہ ظلم شروع ہوا کہ لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے ان سے ووٹ لیا گیا, بیعت کروائی گئی, پہلے نہیں تھا.
تو مولا علی نے کہا کہ میں وہ کر سکتا ہوں جو ابو بکر نے کیا عمر کی، مگر میں تمہیں ویسے چھوڑ کے جاؤں گا اس سے بھی اعلیٰ، یعنی آپ کے پاس دونوں کے ایگزامپل تھی. ہی چوز دا ہائر ون، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے. جب بھی اللہ نے ان کو دو اختیار دیے، آپ نے وہ چنا جو زیادہ بہتر تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی کیس شراب کی سزا پر بھی ہوا تھا. مولا علی کو اختیار دیا گیا، حضرت عثمان نے حکم دیا کہ لگاؤ اس کو کوڑے، تو آپ نے کہا میرے پاس عمر والا اختیار ہے کہ میں 80 بھی لگا سکتا، اور رسول اللہ نے لیکن 40 لگائے تھے، تو میں تمہیں 40 لگاؤں. حالانکہ 80 کوڑے لگانے کا اختیار تھا، مگر آپ نے اس کو کم لگائے، رسول اللہ والے لگائے. تو یہ مولا علی خود آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالعدم حکومت ہوتی، انلیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی، باطل حکومت ہوتی، تو وہ ان کی نامینیشن کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے اور ان کے کسی بھی قضاء کو، کسی بھی حکم کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے. مگر ہی آلویز ہیڈ اٹ کمپیئرڈ that I'll go with what رسول اللہ did. طلاق میں بھی اسی لیے ان کی فقہ جو ہے، مولا علی کی فقہ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے جعفری فقہ طلاق میں مولا علی کے پاس جاتی ہے، اور مولا علی کہتے ہیں میں وہ کروں گا جو رسول اللہ اور ابو بکر کرتے رہے. 3 طلاق والی. تو اس پر تو میرا دل یہ کہتے ہیں نا، ٹھنڈ پڑی مجھے. وہ میرا 1 گھنٹے والا طلاق کا لیکچر ہے، میں نے اس میں عربی عبارات پڑھ کے دکھائی ہیں جس میں سعودی علماء نے، لجنۃ الدائمہ نے لکھا ہوا، لجنۃ الدائمہ لائف ٹائم ممبرشپ، اس کو ابھی تک بن سلمان کے لوگوں نے کسی نے ہٹایا نہیں ہے، جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے ان کا، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہمارے سامنے ہے فتویٰ کہ یہ بھی ہے فتویٰ، یہ بھی فتویٰ ہے، مگر ہم یہ والا فتویٰ لیں گے جو علی کا ہے اور ابن عباس کا ہے، اور اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام لکھا ہوا ہے. یہ فتویٰ ہم دو لیں گے تاکہ لوگوں کے گھر بچائیں. ہمارے سامنے 2 فتوے، ہم نے علی والا فتویٰ. تو امید ہے اشر بھائی آپ کو جواب سے آپ سہمت ہوئے ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ جائیے گا، اسٹریم کو دوبارہ سنیے گا جب یہ پبلش ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی؟ اور کوئی سوال جی؟ ایک مہمان ہمارے ایسے وہ غالباً چلے گئے،